غامدی۔ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے اسلامی شریعت کا انسانی حقوق کے تناظر میں جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اقوام متحدہ کے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے مقابلے میں کیوں قاہرہ کا اسلامک ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس وضع کیا گیا۔ کیا اسلام میں انسانی حقوق کا تصور باقی تمام دنیا سے مختلف ہے؟ اگر مغربی قوانین کی بنیاد انسانی دانش اور اسلامی قوانین کی بنیاد الہامی دانش ہے، تو مذہب متغیر انسانی سماج کو ایک غیر متغیر شریعت کے ذریعے کس طرح رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ اور پھر حدود، قصاص، تعزیر اور دیا جیسے اسلامی فقہی ستون کیا دور حاضر میں انسانی سماج اور نفسیات کی روشنی میں ریشنلٹی کے میزان پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، اگر انسان ایک اخلاقی وجود ہے اور فطری طور پر برائی اور اچھائی کا شعور رکھتا ہے، تو پھر اسلامی شریعت میں حدود، قصاص اور تعزیر جیسے قوانین کیا انسان کو اس کی اس فطرت سے روشناس کروانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں جس سے وہ خود بھی بے خبر ہے؟ انسان کی فطرت میں خیر و شر کا الہام کیا گیا ہے، یہ بات تو خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کا تسبیہ کیا، اسے نیک سک سے درست کیا، تو اس میں اس نے تقوی بھی الہام کر دیا اور فجور بھی الہام کر دیا۔ یعنی انسان کو یہ صلاحیت بخش دی کہ وہ چاہے تو اپنے ارادے کو غلط استعمال کر کے حدود سے تجاوز کر جائے، اور چاہے تو اپنے ارادے کو صحیح استعمال کرے اور حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرے۔ یہ جو میں لفظ حدود بول رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے پاس خواہشات ہیں، رغبات ہیں، جذبات ہیں، تعصبات ہیں۔ انسان ان سب چیزوں کے ساتھ مل کر بنا ہے، وہ محض عقل اور محض ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح جس طریقے سے ہم انسان کو اس دنیا میں دیکھتے ہیں، ذات خداوندی بھی انسان کو اس کی اصل فطرتی کے لحاظ سے دیکھتی ہے۔ چنانچہ انسان کا یہ ارادہ اور انسان کی عقل اس پر حکومت کرے، یہ انسان کا اگر فلسفے کی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تب بھی مقصود ہے، اور مذہب کے لحاظ سے دیکھیں تو تب بھی اس کا مقصود ہے۔ چنانچہ یہ بات کہ انسان اپنی عقل کو اپنے جذبات پر غالب رکھے، اپنے خواہشات پر غالب رکھے، جو فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے علم و عقل کی روشنی میں کرے، یہ انسانیت کی کل بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے اور ہمیشہ یہ ضرورت رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو الہام انسان کو کیا ہے، یا انبیاء علیہ السلام کے لیے جو ہدایات دی ہیں، وہ انسان کی فطرت کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت کے تقاضوں ہی کو پورا کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ دنیا میں بھی آپ یہی کرتے ہیں۔ قانون سازی کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ انسانی فطرت کا جو حادثہ اخلاقی ہے، وہ جن چیزوں کے بارے میں صحیح اور غلط کا فتویٰ دیتا ہے، ان کو بنیاد بنا کر آپ قانون سازی کرتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں کسی پارلیمنٹ کو، کسی ادارے کو، کسی حکومت کو، کسی مقننہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے لیے قانون سازی کرے۔ یعنی اچھائی اور برائی کا شعور فطری ہے۔ اچھائی اور برائی کا شعور فطری ہے۔ فطرت کے اندر انسٹنکٹ بھی تو شامل ہوتی ہے نا، لیکن ہم انسٹنکٹس کو لیجسلیشن کی شکل میں نہیں سامنے لے کے آتے، تو پھر ہم ان انسٹنکٹس کو جو اچھائی اور برائی کی شکل میں اپنا ظہور کرتی ہیں کیوں سامنے لے کے آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ انسان جب دنیا میں رہے گا تو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے گا تو وہ حق تلفی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، وہ تعدی اور عدوان پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادتی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، وہ ظلم پر مبنی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ظلم کوئی چیز نہیں ہے، عدل کوئی چیز نہیں ہے، انصاف کوئی چیز نہیں ہے، جھوٹ کوئی چیز نہیں ہے، سچ کوئی چیز نہیں ہے، بددیانتی اور دیانت کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ انسانوں کا ایک جنگل آباد کر لیجئے، اس میں جس کا جی چاہے بھیڑیے کی طرح جس کو چاہے اچک کر لے جائے۔ آپ نیچرل لا اور مورل لا میں فرق سمجھتے ہیں؟ یہ جو فطری قانون ہیں اور جو اخلاقی بنیادوں پر منحصر ہیں، ان کی ایک تو اساسات ہیں، وہ تو ہمیشہ سے انسان کے اندر بدیہت کی گئی ہیں۔ ایک ان کا سماجی ظہور ہوتا ہے، یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یعنی فطری قانون اور اخلاقی قانون ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں؟ یقیناً۔ یعنی انسان کو جس طرح بنایا گیا ہے اور جس کائنات میں رکھا گیا ہے، اخلاقی قانون اس سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ اگر آپ اخلاقی قانون کو نظر انداز کر دیں تو پھر تو اس کے بعد صرف طبعی قوانین باقی رہ جائیں گے۔ پھر مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی گفتگو میں، اپنی بات چیت میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، منڈی میں، بازار میں، ریاست میں، حکومت میں کسی کے بارے میں یہ فتویٰ صادر کروں کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ صحیح اور غلط یہ مذہب نے آ کے آپ کو نہیں بتایا، یہ انسان کی فطرت میں بدیہت ہے۔ مذہب تو آپ کی صرف یہ خدمت کرتا ہے کہ صحیح اور غلط کے معاملے میں جہاں تعین کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ تعین کر دیتا ہے، جہاں آپ کوئی واضح بنیاد نہیں پا رہے ہوتے فیصلہ کرنے کی، اس کا فیصلہ سنا دیتا ہے، جہاں کوئی بڑا نزاع یا بڑا اختلاف واقع ہو رہا ہوتا ہے اس کو حل کر دیتا ہے۔
نائم صاحب، اب بات یہ ہے کہ 1948 میں اقوام متحدہ نے اپنا ایک یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس پاس کیا، اور اس کے تقریباً 42 سال کے بعد مسلمانوں نے قاہرہ میں ایک اسلامک ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس پاس کیا۔ اب جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، اس میں ایک کلاز ہے کہ ہر انسان کو مکمل طور پر اپنی آزادی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہے، لیکن جو اسلامک ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس کا آرٹیکل 22 یہ کہتا ہے کہ صرف اسلام کی شرعی حدود میں رہتے ہوئے کوئی شخص اپنی آزادی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو غامدی صاحب، اب بات یہ ہے کہ کیا ساری دنیا کے انسانوں کا اجتماعی شعور مسلمانوں کے اجتماعی شعور سے متصادم ہے؟ دیکھیے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو غلط طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو آزادی کے ساتھ اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے۔ اس معاملے میں تو سب سے بڑھ کر قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید نے مذہبیات جیسے نازک مسئلے میں انسان کو یہ بتایا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر۔ ہم نے ہدایت کو واضح کر دیا، قد تبین الرشد من الغی۔ اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے دنیا تمہیں دے دی ہے، اس میں جو نعمتیں میں دے سکتا تھا میں نے دے دی ہیں، تمہارے اوپر میری غیر معمولی عنایت ہے، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، زندگی کا مقصد عطا فرمایا ہے، اس زندگی کو ایک منزل دی ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود تمہیں جو راستے دکھائے گئے ہیں، اما شاکر و اما کفورا، تم چاہے تو خدا کے شکر گزار بندے بن کر رہو، چاہے تو خدا کے ناشکر بندے بن کر رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آزادی انسان کو دی ہے، یہ تو اس کی اسکیم کا عین تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ انسان دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی جائے، اس کو زمین کا اقتدار بخشا گیا ہے۔ اس وجہ سے اقوام متحدہ کے ڈکلیریشن میں اس شکل جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات البتہ الگ ہے کہ جب ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، پھر اس کی آزادی کے کچھ حدود ہیں، اس کو باہر نکلنے کا حق حاصل ہے، لیکن اندر رہ کر تو باہر ان حدود کے اندر ہی زندگی اس کو بسر کرنا ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، میں خدا کے پیغمبر کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں الہامی کتابوں کو مانتا ہوں، میں ان پر ایمان لا کے اب مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہے کہ میں اسلام کے خلاف جاؤں گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز تو کنٹرڈکشن ان ٹرمز ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کا جو اجتماعی شعور ہے، جس کا ظہور اقوام متحدہ کے ڈکلیریشن سے ہوا ہے، وہ مسلمانوں کے اجتماعی شعور سے ٹکرا سکتا ہے؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان نے اب تک جو کچھ حاصل کیا ہے، اس میں کئی ڈکلیریشن اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم میں سب بڑے مفکرین یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا دنیا کو اس طرح کے بیانیہ چیزوں کا پابند کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کوئی گرینڈ نیریٹیوز ہونے بھی چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ اقوام متحدہ کا ڈکلیریشن بھی ایک انسانی کاوش ہے۔ انسانی کاوش ہر وقت اس کی محتاج ہوتی ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ اس کو آپ ایک مقدس صحیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک جانب آپ اس بات کی آزادی چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے قرآن مجید پر تنقید کریں، اور دوسری جانب آپ اقوام متحدہ کے ڈکلیریشن کے بارے میں یہ تصور دے رہے ہیں کہ اس کے بارے میں زبان نہیں کھولی جا سکتی۔ کیوں نہیں کھولی جا سکتی؟ انسانی کام ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو ویٹو کا اختیار ہے، یہ کس اصول پر مبنی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اخلاقی اصول ہے؟ سوائے طاقت کے وہ کون سی چیز ہے کہ جو 5 حکومتوں کو یہ حق دیتی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر ایک فیصلہ کریں اور وہ اس کو ویٹو کر دیں؟ کون سی چیز ہے؟ مائٹ از رائٹ۔ تو مائٹ از رائٹ کا اصول کیا اخلاقی اصول ہے؟ غام صاحب، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ فطرت کے اندر اخلاقی اصول موجود ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فطرت کے اندر طاقت کا اصول ہے وہ اخلاقی نہیں ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں عرض کیا تھا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ فطرت انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا شعور رکھا ہے۔ وہ برائی کا شعور بھی ہے، وہ بھلائی کا شعور بھی ہے۔ جس وقت انسان برائی کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں۔ جو لوگ مائٹ از رائٹ کے فلسفے کے قائل ہیں، ان کا ضمیر بھی یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت علم کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ اس وقت اخلاقی اصولوں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ بھی جانتے ہوتے ہیں۔ تو انسان کا اخلاقی شعور تو اس کو یہ بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ غامدی صاحب، اگر فطرت ازلی ہے، لیکن آپ یہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ جو اخلاقی اصول ہوتے ہیں وہ ازلی نہیں ہوتے، تو یہ ان دونوں باتوں کو آپ کس طرح ریکنسائل کریں گے؟ 2 پہلو ہیں۔ اخلاقی اصولوں کی کچھ بنیادیں ہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کون سی؟ جس طرح قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ انسان کا عدل کو چاہنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان کی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے انسان دوسروں کے معاملے میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ
اس پر احسان کا اور ایثار کا رویہ اختیار کریں. یہ ایسی چیز ہے جو پوری انسانیت کے اندر مشترک ہے. اس کی بنیاد پر انسانیت کی تمام اقدار وجود پذیر ہوتی ہیں. رشتہ داری کے تعلقات ہیں جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. اگر موٹر وے پر ایک حادثہ ہوتا ہے، میرے لیے وہ ایک بڑی روح فرسا خبر ہو سکتی ہے، میں اس کو پڑھوں گا، لیکن اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا باپ یا بھائی اس میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میرے جذبات بالکل الگ ہوں گے. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. تو قرآن مجید نے ان کو گن کر بتا دیا. اسی طریقے سے وہ چیزیں جو حق تلفی کی نوعیت کی ہیں، وہ چیزیں جو ظلم زیادتی اور عدوان کی نوعیت کی ہیں، کسی کی جان مال آبرو کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں بغیر کسی حق کے، یہ چیزیں مسلمہ اخلاقیات میں سے. بنیادی طور پر انسان کے اندر فطری طور پر جو برائی اور اچھائی کا شعور ہے، اس کی نیک سک درست کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اس کی تعین کی جاتی ہے. یعنی دیکھیے، جس وقت آپ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں شر پیدا ہوتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے سوسائٹی کو قانون سازی کرنا پڑتی ہے. اگر انسان کے اندر اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے کے دائیات ختم ہو جائیں تو وہ انسان نہیں رہے گا. جب تک انسان انسان ہے، وہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کر سکتا ہے. جب وہ غلط استعمال کرتا ہے تو پھر آپ کو اسے روکنا پڑتا ہے. روکنے کے لیے سب سے بڑی طاقت قانون کی طاقت ہوتی ہے. غامدی صاحب، سورۃ نساء کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہر وہ عورت جس کا شوہر موجود ہے، مگر وہ مشرک عورت جو تمہارے قبضے میں آ جائے. یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک مشرک عورت ہمارے قبضہ میں آ جائے تو محض اپنے عقیدے کی بنیاد پر کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ماضی، اس کا گھر بار، شوہر، اس کی اولاد اور اس کی عزت اور حرمت صرف ایک مسلمان واریر کی جنسی خواہش کی تسکین پہ قربان کر دی جاتی ہے. تو غامدی صاحب، کیا یہ قانون غیر انسانی نہیں ہے؟ اس کا اسلامی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے پس منظر کو سمجھ لیجئے. جس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت دنیا میں غلامی بالکل ایسے ہی رائج تھی جس طرح اس وقت سود رائج ہے. جس طرح سود اس وقت پوری معیشت پر چھایا ہوا ہے، اس وقت غلامی پوری معیشت پر چھائی ہوئی تھی. لوگوں کے ہاں دسیوں کی تعداد میں غلام ہوتے تھے. وہ کاروبار غلاموں کے ذریعے سے کرتے تھے، وہ تجارت غلاموں کے ذریعے سے کرتے تھے، ان کے کھیتوں میں غلام کام کرتے تھے. یہ صرف نوجوان ہی نہیں تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں بچے بھی تھے، یہ گھروں میں پڑے ہوئے تھے. یہ صورتحال اللہ کے پیغمبر کو درپیش ہوئی. قرآن مجید نے اس کا علاج کیا اور اس کو بتدریج ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی. جب آپ کسی سماجی برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دن میں ختم نہیں کر سکتے. اگر ایک ہی دن میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ کل سے غلامی کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ کنگال ہو کر باہر پھر رہے ہوتے، ان کے پاس کوئی معیشت کا ذریعہ نہ ہوتا. لوگوں کو، عورتوں کو باہر پھینک دیا جاتا اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ سوائے کعبہ گری کے اور کوئی پیشہ نہ اختیار کر سکتی. تو قرآن مجید نے ایک تدریجی طریقہ اختیار کیا ان کو ختم کرنے کا. جب تک یہ ختم نہیں ہوا، جو قانون چل رہا تھا اس کو چھیڑا نہیں گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سودی معیشت کو ختم کرنا ہے تو ہم اگلے دن بینک بند نہیں کر دیں گے، بلکہ کچھ وقت کے لیے ان معاملات کو ایسے ہی چلنے دیں گے یہاں تک کہ ہم آہستہ آہستہ تدریجی طور پر اس میں تبدیلی پیدا کر دیں. یہ چونکہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ غلامی کو ختم کرنے کے لیے پھر کیا اقدامات کیے گئے. یہاں تک کہ سورہ محمد نے آہستہ آہستہ اس چیز کو وہاں پہنچا دیا کہ جس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ اب جنگی قیدیوں کے معاملے میں دو ہی راستے باقی رہ گئے ہیں، اما منم و اما فدا. یا تو اب ان کو فدیہ دے کر رہا کر دیا جائے گا یا احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا. اس طرح جنگوں میں پکڑے ہوئے لوگوں کو غلام بنانے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. تو جب تک یہ معاملات نہیں ہوئے اس وقت تک ظاہر ہے کہ وہی قانون چل رہا تھا جو عرب میں رائج تھا. لیکن غامدی صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، قرآن میں اول تو اس کی نظری طور پہ دلیل نہیں ہے. اگر آپ احادیث سے بھی بات کریں، آپ سارے مسلم معاشرے کو دیکھیں تو اس میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جنگی قیدیوں پہ احسان کیا گیا ہو. اور دوسرا یہ کہ میں نے جو آیت بتائی ہے، یہ قرآن کا ایک قانون ہے جسے آپ آفاقی، کائناتی، یونیورسل کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ اصول آپ پہ اپلائی ہوتا ہے تو اگر آپ کی ایک مسلمان عورت کسی مشرک مرد کے قبضے میں آ جائے تو اس پہ بھی تو یہی اصول. تو اس اصول کی بنیاد پہ آج ہم مطالبہ کرتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا، یا ان کے بچوں کی بازیابی کا، یا ہم گوانتانامو بے میں امریکی فوج کے مظالم پہ احتجاج کرتے ہیں. تو کیا یہ تو ہم غلط کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو خود ہی نہیں روایات بات قرآن میں بیان نہیں ہوئی. میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے. قرآن مجید کی سورہ محمد میں جب بدر کا واقعہ ہونے لگا ہے تو یہ اعلان کیا گیا کہ اب جنگی قیدی پکڑے جائیں گے تو ان کے لیے دو ہی صورتیں ہیں. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اما منم بعدو و اما فدا. جب تم جنگی قیدی پکڑ لو تو اب اس کے بعد کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، یا اسے فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے گا یا احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا. پھر مکاتبت کا قانون سورہ نور میں نازل ہوا جس میں جو موجود قیدی تھے یا موجود غلام تھے، لونڈیاں تھیں، ان کی رہائی کے لیے ایک باقاعدہ
قانون بنایا گیا جس کو مکاتبت کہا جاتا ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ اگر ایک مخصوص عرصے میں اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا اہل ثابت کر دیں تو ان کو لازماً رہا کر دیا جائے گا. یہ اس پورے کے پہلے پس منظر کو سمجھیے وہ کیا چیز ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک اس قانون کا نفاذ نہیں ہوتا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ معاملات اسی طریقے سے چلیں گے. تو قرآن مجید پورے کو سامنے رکھ کے سمجھا جاتا ہے. میں نے کوئی حدیث نہیں سنائی, کوئی واقعہ نہیں سنایا, یہ سب قرآن ہے. اس وجہ سے ہم مطالبہ کرنے کا حق رکھتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں. ہمارے ہاں یہ کبھی اصول نہیں رہا. ایک دنیا کے اندر لعنت موجود تھی, اس لعنت کو ختم کیا ہم نے, اور ختم کرنے کے لیے جو قانون سازی قرآن نے کی ہے, میں اب بھی آپ سے بحث کرتا ہوں, آپ اس سے بہتر طریقہ بتا دیجیے. آپ کے گھروں میں جو لونڈیوں اور غلاموں کی کھیپ موجود ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم اس کو بتدریج آزاد کر دیں گے, لیکن ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ نئی جنگوں میں جو نئی لونڈیاں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گی ان کو بھی قبضے میں لینے میں کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی. نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت پہلی جنگ اسلام کو درپیش ہوئی تو وہ بدر کی جنگ ہے. سورہ محمد اس سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس میں جنگی قیدیوں کے بارے میں قانون بیان کر دیا گیا. چنانچہ اب دیکھیے ٹھیک اس پر عمل ہوا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے تمام قیدی اسی طریقے پر رہا کیے ہیں, کسی کو غلام نہیں بنایا گیا. یعنی کچھ احسان کے طور پر رہا کر دیے گئے, کچھ فدیہ لے کے رہا کر دیے گئے, اور جو باقی رہ گئے ان سے کہا گیا آپ بچوں کو پڑھا دیجیے, اس کے نتیجے میں آپ کو رہا کر دیا جائے گا. مجھے یہ بتائیے اس کے بعد اس قانون کی خلاف ورزی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کب ہوئی؟ قاضی صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے ابھی لونڈیوں کا قانون اور غلاموں کا قانون ہمارے سامنے ایکسپلین کیا. سورہ معارج کی آیت نمبر 30 کو حوالہ بنا کر صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں کہ لونڈیوں کے ساتھ ایک طرف جنسی تعلقات بھی جائز ہیں اور اس کے لیے کسی نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بغیر نکاح کے جنسی تعلقات رکھتے ہیں تو وہ زنا کے زمرے میں آئیں گے اور 100 کوڑے کی سزا ہے. کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ لونڈیوں کے ساتھ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایکولنس کا قانون چل رہا ہے تو بغیر نکاح کے بھی ان کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنا جائز ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جائز تھا اس لیے کہ عرب کا رواج یہی تھا. اس معاشرے کے اندر اس کو نکاح مانا جاتا تھا. میں اب آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. کل اسلام یورپ میں جاتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہمیں نکاح کی ایک دوسری صورت وجود پذیر ہو چکی ہے. یعنی اس معاشرے میں جب طلاق لینے کو ناممکن بنا دیا گیا یا سخت قوانین نافذ کر دیے گئے تو مغربی معاشرے میں کیا ہوا ہے, اب لوگ بغیر روایتی نکاح کے اکٹھے رہتے ہیں, وفاداری کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. کل اسلام وہاں جائے گا تو جاتے ہی اس کو ناجائز قرار دے دے گا, 100 کوڑے کی سزا نافذ کرنا شروع کر دے گا. کچھ وقت کے لیے اس کو گوارا کیا جائے گا, پھر آہستہ آہستہ اس کی اصلاح کی جائے گی. یہ ہوتا ہے سماجی معاملات کی اصلاح کا طریقہ. تو میرے عزیز اس کو سمجھیے کہ معاشرے کیا ہوتے ہیں. یہ نکاح اور طلاق کا معاملہ مسیحی قانون میں بھی ایسے ہی تھا, بلکہ مسیحی قانون میں تو طلاق تک کا تصور نہیں تھا. معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا, اس بگاڑ کے نتیجے میں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہونا شروع ہوا. اس کے بعد یہ ایک نئی صورت وجود میں آ گئی ہے, اور یہ آپ گھر گھر دیکھیے وہاں موجود ہے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور 4 سال 5 سال 6 سال اکٹھے رہتے ہیں, ان کی اولاد بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اطمینان سے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کے تو چلے جاتے ہیں. یہ جو صورتحال ہوگی جب آپ وہاں جائیں گے, دیکھیے ایک چیز ہے کہ آپ ایک چیز کو صحیح اور غلط کہیں, ایک چیز یہ ہے کہ قانونی طور پر اس کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہر آدمی بیٹھ کے گفتگو کر دے گا جہیز ایک لعنت ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ اپنی بیٹی کو جب بیانے لگتے ہیں تو آپ کو جہیز دینا پڑے گا. کیوں دینا پڑے گا؟ اس لیے کہ اس نے اسی سوسائٹی میں جانا ہے, اس معاشرے کے اندر جا کے اس نے ان عورتوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے جو اس کو بالکل ذلیل کر کے رکھ دیں گی. تو آپ کیا کریں گے, ایک جانب آپ اس کی اصلاح کا عمل شروع کریں گے اور دوسری جانب ایک چیز کو گوارا کرتے چلے جائیں گے. یہی طریقہ صحیح ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے آیات پڑھی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت تک یہ تعلق قانونی رہے گا جب تک یہ لعنت ختم نہیں ہو جاتی. لونڈیوں کے نکاح میں لیے بغیر ہی آپ ان کو مزید آپ کی بات کر رہے ہیں. آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ اگر میں آج طوائفوں کا کوئی اڈا ختم کرنا شروع کروں اور آپ لوگوں کو دعوت دوں کہ نکاح میں لے لیں گے. وہ اخلاقی لحاظ سے انتہائی پستی میں گری ہوئی خاتون تھیں, ان کو گھروں کے بیویاں بنا کے رکھنا ممکن ہی نہیں تھا. آپ ان کا پہلے مطالعہ کریں صورتحال کیا تھی. اس وقت کتنے لوگ پیش کریں گے اپنے آپ کو. میں اگر آج چاہوں کہ یہاں جتنے بدکاری کے اڈے ختم کر دوں اور ان خواتین کو یہ کہوں کہ ان کو نکاح میں لے لیجئے, کون لینے کے لیے تیار ہوگا؟ یہ آسان نہیں تھا. اصل میں سماجی معاملات میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ خواہشات سے دور نہیں ہوتی, اس کو دور کرنے کے لیے بڑے غیر معمولی حکیمانہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں. صاحب بات یہ ہے کہ لونڈیوں سے تعلق کو یکسر اس لیے نہیں ختم کیا گیا شریعت میں کہ یہ عرب کا رواج تھا, یہ آپ نے کہا, لیکن ہم صاحب بت پرستی کو یکسر ختم کر دیا گیا, وہ بھی عرب کا رواج تھا. ایک عرب کے رواج کو آپ یکسر ختم کر رہے ہیں اور ایک عرب کے رواج کو آپ بتدریج ختم کر رہے ہیں, کیوں؟ اور اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جو قرآن کا منشا تھا اور اب یہ پرماننٹلی ختم ہو چکے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے بت پرستی کو ختم کرنے
کرنے کے لیے تو مجھے صرف کہنا ہے کہ کل سے بت پرستی نہیں ہوگی، اس سے کوئی سماجی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. یہاں تو سماجی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی عورتیں ہیں، مرد ہیں، ان کو نکال کے کہاں پھینک دوں. تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو نظریہ تبدیل کرنا ہے. میں یورپ کو اسلام کی دعوت دوں گا تو ان سے کہوں گا آپ کو توحید کو ماننا ہے، یہ تو بڑی آسان بات ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنے رسوم رواج روایات 2 دن کے اندر ختم کر دیں تو میرے خیال میں یہ بڑی غیر حکیمانہ بات ہوگی. تو سماجی معاملات بالکل الگ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ کون یہ فیصلہ کرے گا، یہ فیصلہ تو دیکھیے اس تدریج سے ہو گیا. جب آپ نے آنے کا راستہ بند کر دیا تو اب نیا غلام اور نئی لونڈی تو بنے گی نہیں. جو موجود ہے ان کی ایک عمر ہے، اس کو ختم ہونا ہے. ہم صاحب اب بات یہ ہے کہ سورہ نور کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ زنا کی سزا 100 کوڑے قرار دیتا ہے، جس کو مسلمان علماء کی اکثریت صرف غیر شادی شدہ جوڑوں پر امپلائی کرتی ہے، اور یہ قرار دیتی ہے کہ حدیث کی روشنی میں جو شادی شدہ لوگ زنا کے مرتکب ہوں گے انہیں رجم کیا جائے گا. تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہر ایک کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے ہے یا صرف غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے؟ میں نے تو یہ بات اپنی کتابوں میں بہت واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ بدکاری کی انتہائی سزا 100 کوڑے ہے. انتہائی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جرم بالکل آخری درجے میں ہو گیا ہے اور مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو وہ سزا آپ دے دیں گے. اگر مجرم رعایت کا مستحق ہے تو معاملہ نیچے آ جائے گا. تو اس وجہ سے یہ انتہائی سزا ہے، اور یہ سزا دیتے وقت مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے. ان حالات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ وہ شادی شدہ تھا یا نہیں شادی شدہ تھا. کیونکہ زنا کے معاملے میں، جس طرح چوری کے معاملے میں، یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی بھوکا تو نہیں تھا، اس نے کسی مجبوری کے تحت چوری تو نہیں کی، کسی استرار میں تو مبتلا نہیں تھا. بالکل اسی طرح اس معاملے میں بھی سوالات کیے جائیں گے. تو لوگ اصل میں ان سزاؤں کو اصل سزائیں قرار دیتے ہیں. یعنی ہر صورت میں زنا کی سزا 100 کوڑے نہیں ہے؟ ہر صورت میں تو یقیناً نہیں ہوگی، انتہائی سزا ہے. انتہائی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کسی قانون میں کوئی سزا بیان کی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ انتہائی سزا ہوتی ہے. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں چوری کی سزا 7 سال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جج یہ دیکھے گا کہ اگر چوری اس طرح کے حالات میں ہوئی ہے، مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا تو وہی سزا دے دے گا، ورنہ نیچے آ جائے گا. تو قرآن مجید نے بھی دونوں طریقے اختیار کیے ہیں. بعض صورتوں میں اس نے یہ کیا ہے کہ سزائیں اوپر اور نیچے کی دونوں بیان کر دی ہیں، جس طرح کہ مثال کے طور پر فساد فی الارض کی سزائیں بیان کی گئی ہیں. اور بعض صورتوں میں انتہائی سزا بیان کر دی ہے اور اس سے نیچے کے معاملات کو انسانی معاشروں پر چھوڑ دیا. رجم کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ مائدہ میں، جس سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو کے فساد پیدا کر ڈالیں، ان کے لیے 4 سزا. جس طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قتل اب دہشت گردی بنتا چلا جا رہا ہے، معصوم بچوں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، انتہائی درندگی کے ساتھ بعض اوقات بم چلا دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی قتل ہے، لیکن قتل نے دہشت گردی کی صورت اختیار کر لی ہے. اسی طرح زنا بالجبر اور عصمت دری کی صورت اختیار کر لیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے چوری ڈاکے کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو یہ جو صورتیں ہیں اس کو قرآن نے ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے کہ یہ زمین میں فساد پیدا کرنا ہے. اس طرح کے مجرموں کے لیے 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں. ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. دوسری سزا یہ ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے سولی دے دی جائے. تیسری سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں. چوتھی سزا یہ ہے کہ ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے جو سزا بھی حالات کے لحاظ سے موزوں ہو وہ دی جا سکتی ہے. سخت ترین سزا بھی بیان کر دی ہے، نرم ترین سزا بھی بیان کر دی ہے. اس میں جو یہ تقتیل کی سزا ہے، عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، اس کی قدیم زمانے میں ایک صورت رجم بھی تھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا بالجبر کے بعد مجرموں کو اور بعض عادی مجرموں کو یہ سزا اس آیت کے تحت دی ہے. اس کا سورہ نور کی آیت سے کوئی تعلق نہیں. سماجی معاملات مختلف ہیں اور باقی معاملات مختلف ہیں، جیسے بتوں کی پوجا سے منع کرنا وغیرہ. شراب کی حرمت کا تعلق سماجی معاملے سے ہے یا یہ دوسرا معاملہ ہے کہ منع کر دیا تو منع ہو جاؤ؟ یہ بات یہ ہے کہ شراب تو ہمیشہ سے ممنوع رہی ہے. قانون کا نفاذ کب کیا گیا؟ اس میں لوگوں کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دی گئی، اور جب کسی انسان کی عادت چھڑانی ہو تو اس کے لیے بھی مہلت دینا ہوتی ہے. ایک نظریے کو تبدیل کرنا اور چیز ہے سگریٹ چھڑوانا. یعنی میں آپ کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں توحید اور رسالت پر، ممکن ہے ایک ہی نشست میں آپ رسالت کو بھی مان لیں، توحید کو بھی مان لیں، لیکن اگر آپ سگریٹ کے عادی ہیں اور آپ سے کہا جائے کل سے آپ کو روزہ رکھنا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو مہلت دینا پڑے گی. انسانی عادات کے معاملے میں مہلت دینا ہوتی ہے، سماجی معاملات میں مہلت دینا ہوتی ہے. یہی حکمت ہے جو قرآن نے سکھائی ہے. اصل میں ہم تو مولویوں سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس حکمت کا مطالعہ کرو. جب آپ کسی سوسائٹی کو دین پہنچا رہے ہوتے ہیں تو کہاں سے شروع کریں گے؟ سیدہ عائشہ نے دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے لوگوں کے ایمانیات کو موضوع بنایا، ان کو توحید کی دعوت دی. اگر پہلے دن آپ عرب معاشرے میں آ کے یہ کہتے کہ زنا چھوڑ دو تو کوئی بھی نہ چھوڑتا.
تو کسی معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اس معاشرے کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے. قرآن کو پڑھتے وقت بھی آپ یہ سمجھیے کہ قرآن کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو سے وہ ابدی قانون بیان کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے پہلو سے اس وقت کی اصلاح کا پروگرام بیان کر رہا ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کرتے کیا ہیں، قرآن مجید کے باقاعدہ طالب علم بن کر اس کا مطالعہ کرنے کی بجائے وہ یہاں تہاں سے ایک آیت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پر تدبر کا حق ادا کر دیا. پورے قرآن کو سامنے رکھ کے دیکھیے وہ دو کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک جانب وہ ایک ابدی قانون بیان کرے گا اور دوسری جانب اس وقت کے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اقدامات کرے گا. اس میں اس کو بہت سے وہ معاملات جو ہیں ان سے صرف نظر کرنا پڑتا ہے، اور یہ صرف نظر شراب کے معاملے میں بھی کیا گیا. شراب کبھی جائز نہیں تھی. ایک چیز کو قانوناً کب منع کرنا ہے، سود جائز نہیں ہے، آپ کے ملک میں چل رہا ہے، قانوناً کب منع کرنا ہے، اس کے لیے معیشت دیکھنی پڑے گی، بینکاری کا نظام دیکھنا پڑے گا، متبادلات دیکھنے پڑیں گے، اس کے بعد منع کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ مجھے اس مذہب کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا، ایز اے میسنجر بھیجا گیا، ناٹ دا گارڈین آف فیتھ. تو جب ان کے بارے میں کہ صرف بات بتاؤ اور گارڈین آف فیتھ مت بنو تو ہم کیوں روکتے ہیں قوانین وضع کر کے؟ کس چیز کو روکتے ہیں؟ یعنی ہم ان مسلمہ برائیوں کو روکتے ہیں جن کو ساری انسانیت روکتی ہے. لیکن ہم نے اس کا مذہب سے کیا تعلق کر دی ہے، آپ کا کام ہے آپ کریں، آپ کا کام ہے نہ کریں، میں آپ کو کیوں روکوں؟ اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ جب آپ کے پاس ایک حکومت ہوگی، دیکھیے ایک روکنا وہ ہے کہ میرے پاس اختیار اور اقتدار نہیں ہے تو میں کم تولنے والے کو نصیحت ہی کروں گا، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں، لیکن اگر میرے پاس اقتدار ہے تو پھر میں کم تولنے والے کا ہاتھ پکڑوں گا. اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو مسلمہ اخلاقیات سے. یہ حق تو آپ کو انسانیت دیتی ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بازار میں کھڑا ہوا کسی کو مار رہا ہو اور آپ اس کا ہاتھ نہ پکڑیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو بس نصیحت ہی کر سکتا ہوں. جب آپ کے پاس طاقت ہوگی تو آپ ہاتھ پکڑیں گے. تو طاقت کا استعمال اگر آپ کر رہے ہیں اپنے دائرہ اختیار میں، پہلی بات یہ، اور دوسری یہ کہ صحیح اصول کے اوپر، تو دنیا بھر میں کیا جاتا ہے. یہ سب حدود میں ایویڈنس سٹینڈرڈ پہ بہت زیادہ آبجیکشن ہے. زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کی ضرورت ہے، جبکہ یہ ایک ایسا اوفینس ہے جو کہ سیکریسی میں ہوتا ہے، نہ کہ ایک پبلک پلیس پہ. تو کیا اسلام کا مقصد اس کے پیچھے یہ تو نہیں کہ ہم نے اس کی زنا کی سزا ہی نہیں دینی، یا اس کا مقصد ایسا ہو کہ زانی جو ہے وہ قابل معافی ہو؟ جرائم دو طرح کے ہیں. ایک جرائم وہ ہوتے ہیں جس میں کسی دوسرے کا حق تلف ہوتا ہے، مثال کے طور پر چوری کی، مثال کے طور پر ڈاکہ ڈالا، مثال کے طور پر زنا بالجبر کا ارتکاب کر لیا. اس طرح کے معاملات کے اندر قرآن مجید نے یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کوئی نصاب شہادت مقرر نہیں کیا. قاضی کی ثوابدید ہے، وہ جس طرح چاہے کسی جرم کے ثبوت کے ذرائع اکٹھے کرے اور اپنے اطمینان کی بنیاد پر سزا دے دے. ایک وہ معاملات ہیں جن کو اللہ نے جرم قرار دیا ہے، اس میں کسی انسان کا حق تلف نہیں ہوتا، بدکاری انہی میں سے ہے. یہ جب رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کسی پر جبر کر رہے ہوتے ہیں. جب اللہ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے تو اس کے لیے یہ ضرور دیا کہ نصیحت کی جائے، تلقین کی جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے، ان کی تعلیم دی جائے. البتہ اگر معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ 4 آدمی بھی گواہ بن جائے تو پھر سزا دے دی جائے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے. اس طرح کا معاملہ چونکہ ایک شخص کی حیثیت عرفی کو ہمارے معاشرے میں ختم کر دیتا ہے، اس لیے یہاں ثبوت کا بڑا کڑا طریقہ اختیار کیا گیا تاکہ سزا اس وقت آ کر دی جائے جب کوئی اور چارہ باقی نہ رہ جائے. یہ وہی اصول ہے کہ جرم آخری درجے میں ہو جائے اور مجرم کسی رعایت کا مستحق نہ رہے. یہ فرق بات یہ ہے کہ سورہ نور کی جو 6 اور 7 آیت ہے اس کی روشنی میں اگر زنا کا صرف ایک عینی شاہد ہو تو وہ 4 بار قسم کھا کر 4 گواہوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور دوسری طرف 8ویں اور 9ویں آیت کی روشنی میں جو ملزمہ ہے وہ بھی 4 بار قسم کھا کر اس الزام سے بچ سکتی ہے. تو اب اس کی روشنی میں کلاسیکل اسلامک جورسپروڈنس میں، جس میں DNA وغیرہ نہیں شامل، آپ زنا کے جرم اور اس کی سزا کا تعین کیسے کریں گے؟ یہ میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ نے کہاں سے یہ ملزم اور ملزمہ اور مجرم اور مجرمہ نکالے ہیں. وہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے. یعنی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے یا بیوی شوہر پر الزام لگاتی ہے، اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے؟ اس میں قرآن مجید نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی پر یہ الزام لگا رہا ہے تو وہ 4 مرتبہ قسم کھائے گا، 5ویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت بھیجے گا، اور بیوی کو بھی حق دیا جائے گا کہ وہ بھی اس کی قسموں کو اپنی قسموں سے باطل کرے. شوہر اور بیوی کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جی بالکل، ازواجہم کے الفاظ ہیں. وہاں بیوی اور شوہر کا مسئلہ زیر بحث ہے، اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں بھی بڑا حکیمانہ قانون دیا ہے. اس لیے کہ ایک گھر کا معاملہ ہے، اس گھر کے اندر ایک شوہر اور بیوی کے درمیان وفاداری مشتبہ ہو گئی ہے تو اس معاملے کو کیا گواہوں پر چھوڑا جائے گا؟ اس کے لیے ایک بڑا حکیمانہ طریقہ اختیار کر لیا. تو پھر کیسے تعین ہوگا اس جرم اور سزا کا جو میاں بیوی کے مابین ہوا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ شوہر نے 4 مرتبہ قسم کھا کر، اس نے کھا لی، 4 قسمیں اس نے کھا لی، صاحب برابر ختم کر دیا جائے گا معاملے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نکاح ختم کر کے تفریق کر دیں گے، سزا نہیں دے سکتے. صحیح. اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے اس طرح کے معاملے میں؟ ٹھیک.
اگر ایویڈنس اسٹینڈرڈ میں اس قدر لچک ہے تو کیوں ہمارے قوانین جو ہیں وہ تبدیل نہیں کر دیے جاتے ایویڈنس اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے زنا میں؟ میں تو ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ تبدیل ہونے چاہیے یہ قوانین. میں نے تو اس کے لیے بڑی جنگ لڑی ہے, بہت دلائل دیے ہیں, لوگوں کو بتایا ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے اور آپ کیا بیان کر رہے ہیں. ہمارا جو اس وقت قانون شہادت بنا ہوا ہے اور اسلام کی روشنی میں بنایا گیا ہے وہ ایک مسخ شدہ چیز ہے. تو اس کی بنیاد پر آپ بات نہ کریں, قرآن کی بنیاد پر بات کریں. قرآن آپ کے گھروں میں موجود ہے, اللہ کی کتاب ہے. اس چیز کو آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ کتنی حکمت پر مبنی ہے, کس طرح انسانی سماج کو وہ درست کرنے کی تعلیم دیتا ہے, کس کس جگہ سے انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ آپ کو معاملہ کیسے کرنا ہے. ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس مقصد کے لیے کہ ہمیں اپنی تائید میں کوئی آیت چاہیے ہوتی ہے اور یا اعتراض ڈھونڈنے کے لیے. آپ تدبر کے ساتھ مطالعہ کریں کہ وہ کیا بات کس موقع پہ کر رہا ہے اور کس چیز کو بیان کر رہا ہے. مجرم اگر کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے لیکن اس کے پاس کوئی نہ کوئی لاجک یا اس کی کوئی ریزن تو ہوگی جرم کرنے کی, تو جو اسلام ایکسٹریم سزائیں بتاتا ہے اس کے علاوہ بھی تو کوئی ان کی اصلاح کے لیے بھی تو کوئی تھوڑی گرانٹ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ضروری تو نہیں کہ ایک قتل کرے اس کو آگے سے قتل ہی کر دیا جائے. کیا ہم اسے کچھ دیر قید کر کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے؟ دیکھیے بات یہ آپ نے جو فرمایا کہ اس کے پاس کوئی لاجک ہوگی, تو اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ پیش کرے گا تو عدالت دیکھے گی, اگر وہ عذر قابل قبول ہے تو سزا نہیں دے گی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں میں اس سزا کا نفاذ نہیں کر رہا, تو گرد و پیش کے حالات بھی دیکھے جائیں گے, سماجی معاملات بھی دیکھے جائیں گے. عدالت اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ نہیں اس مجرم کے لیے اب اصلاح کی گنجائش ختم ہو گئی ہے, تو پھر سزا دی جائے گی اس کو. اصلاح کی جو ہے چیز وہ کیسے کسی کے لیے ختم ہو سکتی ہے؟ اصلاح تو کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے. یہ بات یہ ہے کہ اصلاح تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پھر تو کسی قسم کی سزا بھی نہیں دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اصلاح تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. آدمی کی اطمینان کے ساتھ انہیں کہنا چاہیے کہ چلیے آپ جائیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہمارے ساتھ, طالبان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ ہم یہاں پہ اپنی حکومت قائم کر کے بیٹھے ہوئے اور ہم نے کچھ لوگوں کو پناہ دے رکھی ہوئی ہے. امریکہ میں ایک واقعہ ہو گیا, اس کے بعد امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں اقدام کرے گا, یعنی کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد اس میں پھر ماہرین نفسیات وہاں بھیجے گئے, اصلاح کرنے کے لیے اصلاح خانے بنائے گئے. یعنی کچھ وقت ایسے آ جاتے ہیں, میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے درست کیا یا غلط کیا, جس وقت آپ کو اقدام کرنا پڑتا ہے. آپ کے یہاں اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ لوگ کہ جو دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہیں, جو معصوم لوگوں کو مار ڈالتے ہیں, اگر اس طرح کا مجرم کبھی آپ کی گرفت میں آ جائے, اس ماں کے جذبات ذرا مجھے بتائیے جس کو آپ اصلاح کی اس وقت تلقین کرنے کے لیے بیٹھیں گے, جس کے بچے کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں. اس وجہ سے مجرموں کے معاملے میں صرف اصلاح ہی نہیں ہوتی, اگر آپ اصلاح کا قانون نافذ کر دیں گے تو یہ جرم کو شہ دینے کے مترادف ہوگا. اس کی سزائیں بھی مقرر کی جاتی ہیں اور اصلاح کے امکانات بھی پیدا کیے جاتے ہیں. انسان میں اور خدا میں یہی فرق ہے. انسان اصل میں یک رخا ہوتا ہے, اس پر اصلاح کا جذبہ غلبہ پالے گا تو مجرم کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا, اور اس کے اوپر جرم کی سزا دینے کا داعیہ سوار ہو جائے گا تو مجرموں کو کولوں میں پیسنا ڈالنا شروع کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قانون دیا تاکہ آپ اعتدال اور توازن کے ساتھ معاملہ کریں. اور دیکھیے کتنا اچھا دیا ہے. آپ نے قتل کی بات کی, قتل کے معاملے میں یہ صرف قرآن ہے جس نے یہ راستہ کھولا ہے کہ اگر مقتول کے وارث معاف کر دیتے ہیں تو پھر دیت پر معاملہ کر لیا جائے. کیوں کھولا ہے؟ اسی لیے کھولا ہے کہ اصلاح کے مواقع رہیں, انتقام کے جذبات کم کیے جائیں, لوگوں کے مابین صلح کرا دی جائے. تو ہر جگہ اس اصول کو قائم رکھا ہے, لیکن سزا ایک آخری درجے کی ہونی چاہیے. اگر قانون کے آپ ہاتھ باندھ دیں گے تو پھر اس کے بعد کتنے لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن کے کھڑے ہو جائیں. صاحب بات یہ ہے کہ آپ اسلامی شریعت کی تمام سزاؤں کو میکسیمم پینلٹی قرار دے رہے ہیں, اس کے بیچ کا جو ٹرانزیشن پروسیس ہے اس پر مذہب کوئی روشنی نہیں ڈالتا. نمبر ایک. نمبر دو, جو مسلمان فقہا کی جو اکثریت ہے وہ ان سزاؤں کو حتمی, ابدی اور ایبسولوٹ ہر حال میں مانتی ہے. اب آپ یہ بتائیں اگر ان کی انٹرپریٹیشن غلط بھی ہے تو ان کی غلط انٹرپریٹیشن کا خمیازہ معصوم مسلمان کیوں بھگتیں؟ میں نے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے. انہوں نے تو حالات کی رعایت کی ہے اور حالات کی رعایت سے یہ سزائیں دی ہیں. یہ جو بات آپ نے کہی کہ باقی معاملات میں مذہب رہنمائی نہیں کرتا, جب اس نے ایک ایکسٹریم پنشمنٹ مقرر کر دی تو اب آپ اس کے نیچے آ سکتے ہیں نا, اوپر تو نہیں جا سکتے. آپ کے لیے حد مقرر کر دیے, اس کے بعد آپ قانون سازی کیجئے. وہ قانون سازی آپ اپنی پارلیمنٹ میں کر سکتے ہیں. تمام معاملات میں مذہب کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے, وہ رہنمائی صرف ان معاملات میں کرتا ہے جن میں انسانی عقل کے سخت غلطی کھانے کا امکان ہوتا ہے یا انسان کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. سزاؤں کے معاملے کو لے لیجئے, چوری ایک جرم ہے, یہ میرے نزدیک بھی جرم ہے, آپ کے نزدیک بھی جرم ہے, ساری انسانیت کے نزدیک جرم ہے. اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے فیصلہ کرنے کی کیا بنیاد ہے انسان کے پاس؟ ہو تو کوئی بتا دیں مجھے. ہم سب قید میں میں کہتا ہوں 3 سال نہیں,
مقرر کریں گے نا سزا. میں کہتا ہوں 3 سال, آپ کہتے ہیں 4 سال, وہ کہتے ہیں 5 سال, وہ کہتے ہیں 10 سال. فیصلہ کرنے کی کیا بنیاد ہے؟ قتل ایک جرم ہے, کیا سزا ہونی چاہیے؟ جرم کی نوعیت سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا نا. جرم کی نوعیت کا فیصلہ کون کرے گا؟ یعنی آپ مجھے بتا دیں نا. میں آپ سے بحث کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں جی بات یہ ہے کہ چوری جو ہے یہ اصل میں 4 سال کے ہم وزن ہے. ٹھیک ہے نا. پارلیمنٹ میں آپ اس کی سزا مقرر کر رہے ہیں, کیا بنیاد ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بنیاد ہے. جی, بنیاد تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے. یعنی انسان اپنے تجربات سے گزر کر یہ طے کرتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے. اس معاملے میں انسانی تجربات انتہائی ہولناک ہیں. آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں, اس میں معمولی جرائم پر انسانی معاشرے انتہائی عبرتناک سزائیں دیتے رہے ہیں, اور بہت بڑے بڑے جرائم کے بارے میں بہت افرودردوری سے کام لیتے رہے ہیں. ہاتھ کاٹنے کو, گردن قلم کرنے کو, ہاتھ پیر بے ترتیب گرداننے کو ہولناک سزائیں نہیں گردانتے, اور اب قید کی سزا کو ایک ہولناک سزا گردان رہے ہیں. میرے نزدیک تو یہ ایک بدترین جرم ہے انسانیت کے خلاف. آپ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کو قید کر دیا گیا ہے, آپ کو کیا حق تھا کہ آپ اس کی اصلاح کی مدت طے کریں؟ ابھی تو یہ بحث ہو رہی تھی یہاں پہ کہ انسان کسی وقت بھی اصلاح یافتہ ہو سکتا ہے. آپ کو کیا حق تھا کہ آپ اس کو مجرموں کے ایک ماحول کے اندر ڈال دیں؟ آپ کو کیا حق حاصل تھا اس کو کہ آپ ایک باپ کو قید کر کے اس کے بچوں کو اس اذیت میں مبتلا کریں کہ وہ ہر ہفتے جا کر سلاخوں کے پیچھے اپنے باپ کو دیکھیں؟ آپ کو کیا حق حاصل تھا اس کا کہ 10 سال کے لیے قید میں ڈال دیں اور عورت بالکل معلق ہو کے رہ جائے؟ مجھ سے قید کے اوپر بحث کر لیجیے. حبیب صاحب, اب بات یہ ہے کہ یورپین یونین میں سزائے موت کی پابندی کے باوجود جرائم کی شرح ان ممالک سے کہیں کم ہے جہاں سزائے موت کا قانون موجود ہے. تو اب سزائے موت کو ختم کرنے کے مطالبے کو اسلامی شریعت اور انسانی حقوق کے تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہاں پھر وہی صورتحال ہے کہ کبھی انسانوں کے اوپر یہ چیز غلبہ پا لیتی ہے کہ ہر ایک کو مار ڈالنا ہے, اور کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ سزائے موت کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے. جب تک موت کسی انسان کے ہاتھ سے وارد ہو رہی ہے, میں کسی کو قتل کر رہا ہوں, میں دہشت گردی کر رہا ہوں, میں معصوم بچوں کو مار رہا ہوں, اس وقت تک سزائے موت کو قانون سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کا احسان دیکھیے کیا ہے. اس نے اس معاملے میں بھی بادشاہوں کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار چھین لی, اور یہ کہا یہ صرف 2 جرائم ہیں جن میں موت کی سزا دی جا سکتی ہے. ایک یہ کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو, اور دوسرے یہ کہ کوئی کسی کی جان مال آبرو کے درپے ہو گیا ہو اور اس نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہو. تو متعین کر دیا کہ یہ 2 جرائم ہیں, ان جرائم کے علاوہ کسی جرم میں موت کی سزا نہیں دی جا سکتی. قتل کی سزا قتل ہے. قتل کی سزا قتل ہے. اگر مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا ہے تو عدالت اس کو معاف کر سکتی ہے. یعنی کہ امیر آدمی قتل کرے اور غریب اس کو کمپنسیشن لے کر آرام سے مزے کی زندگی جیے, تو مذہب کو اس پہ, یعنی کہ امیر قانون کو اس پہ کوئی ہم نے مقتول کے وارثوں پر یہ بات چھوڑی ہے. غریب اور امیر کا سوال نہیں ہے. اگر دیت پر معاملہ ہو جاتا ہے تو سوسائٹی مدد کرے گی, ریاست مدد کرے گی. منی از اے بگ ٹیمپٹیشن. اچھی بات ہے, ایک آدمی کی جان بچا لی ہم نے, ان کے لیے بھی بندوبست کر دیا. اگر وہ دینے کے قابل نہیں ہے تو سوسائٹی آگے بڑھ کے ادائیگی کر دے گی. اگر معاف کر دیا جائے گا ایک بار تو پھر ہم آدمی کو قتل نہیں ہونے دیں گے. ایک غریب آدمی دیت نہیں دے سکتا تو وہ قتل ہو جائے, اور ایک امیر آدمی جو دیت دے سکتا ہے وہ قتل نہ ہو. یہ یوں تو نہیں ہے. دیکھیے نا, یہ تو آپ کی تعبیر ہے. مثال کے طور پر ایک غریب آدمی نے قتل کیا ہے, اس کو مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا ہے, وہ دیت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب سوسائٹی آگے آئے گی, دیت ادا کر دی جائے گی اس کی. یعنی آپ سوسائٹی کی قدر و قیمت کو محسوس کریں. سوسائٹی کے بارے میں بڑا حسن ظن رکھ رہے ہیں. سوسائٹی ریاست ہے نا, نظم ریاست ہے. اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا ہے تو پھر 10 راستے ہم نکال دیں گے, لیکن اس کو قتل نہیں ہونے دیں گے. ناظرین, جب ٹانگ میں زہر پھیل جائے تو انسانی جان بچانے کے لیے ٹانگ کو کاٹنا ہی پڑتا ہے. اسی طرح کوئی فرد یا گروہ انسانی سماج کے وسیع تر مفاد کے برعکس انسانی معاشرے میں فساد فی الارض کا مرتکب ٹھہرے تو اس فرد یا گروہ کو بھی معاشرے سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے. یہ علیحدگی قید کے ذریعے ہو یا سزائے موت کے ذریعے. یہ نقطہ مغربی اور اسلامی سماج میں باعث تفریق ہے, مگر راستے سے قطع نظر منزل دونوں کی ایک ہے. مگر اسلامی شریعت کے بنیادی قوانین کی اسپرٹ کو محفوظ رکھتے ہوئے کیا انسانی سماج کو درپیش مسائل کا حل نظریاتی اختلافات سے بالاتر ہو کے مشترکہ طور پہ تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم اگلے پروگرام میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. غامدی. السلام علیکم. پروگرام غامدی میں خوش آمدید. ناظرین, پچھلے پروگرام میں ہم نے اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے اسلامی قوانین کے انسانی سماج پر اثرات کا جائزہ لینا شروع کیا تھا. آج ہم اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ مذہبی قوانین کا 21ویں صدی کے معاشرے پر اطلاق کون کون سے معاملات میں ایک تنقیدی شعور میں سوالات کو جنم دیتا ہے. کیا قانون کا ادارہ صرف امیروں کو غریبوں کے عطاب سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ اگر انسان کا ہر عمل
لوح تقدیر میں پہلے سے ہی محفوظ ہے تو کیا تقدیر کا تصور جورسپروڈنس کے تصور سے متصادم ہے؟ ایک ریاست میں بسنے والے مسلم اور غیر مسلم شہریوں پہ شرعی اور سیکولر قوانین کا اطلاق کیا ایک جدید قومی ریاست کے فیبرک کو متاثر نہیں کرتا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم آج کے پروگرام میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. پوچھو یار. ہاں جی، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجربے کی بنیاد پر آپ ایک فیصلہ کریں گے کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا، اس سے کم سزا اس کو یہ ملے گی. آپ کا تجربہ الگ ہے، میرا الگ ہے، آپ کا فہم الگ ہے، میرا الگ ہے، آپ کا فقہ الگ ہے، میرا الگ ہے. ہر ایک کوئی اپنی اپنی عدالتیں بنا کے کھڑا ہو جائے. جس طرح آج کل مسجدیں بن گئی اپنی اپنی الگ الگ، اس طرح مسجدیں بنا کے کھڑے ہو جائیں، اس سے فساد نہیں ہوگا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیول تک قرآن نے بتایا ہوا ہے، اس سے کم جتنی مرضی دے دو، آپ کا فہم جو کہے گا وہ کر دو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ انسانی فہم کو جب آزادی دی جائے گی تو میں اپنی ذات کے لیے اپنا فیصلہ کر سکتا ہوں، آپ اپنی ذات کے لیے اپنا فیصلہ کریں گے. جب کوئی قانون بنانا ہوگا تو پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے گا اور وہاں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی. قانون میں قانون بنائے گی پارلیمنٹ کو ہم بنائیں گے. اگر ہمارا فہم ہی غلط ہے تو پارلیمنٹ کیسے صحیح کام کرے گی؟ پھر وہ اجتماعی فہم کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اکثریت کا فیصلہ نافذ ہو جاتا میں ہے. اگر اجتماعی فہم کو نہ مانوں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ پھر کسی حکومت اور قانونی کو نہیں مانیں گے، پھر تو انارکی کی آپ تعلیم دیں گے. دیکھیے ہم اگر ٹریفک کے لاز بناتے ہیں، اپنی سوچ کے لوگوں کو مانوں گا ضرور کہ میری یہ سوچ ہے، مجھے یہ لوگ فالو کرتے ہیں، میرا اپنا ہی قانون ہو جائے گا. آپ کا سوال واضح ہو گیا. اگر مجھے آپ جواب دینے کی اجازت دے دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک وہ معاملات ہیں جن میں مجھے اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے، ایک وہ معاملات ہیں جنہیں مجھے سوسائٹی کے لیے فیصلہ کرنا ہے. سوسائٹی کے لیے فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن نے یہ بتایا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی لوگوں کے مابین رائے ہموار کی جائے گی. آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے، آپ قائل کیجئے لوگوں کو، اکثریت کی رائے قانون بن جائے گی. قانون بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے، آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. خلاف ورزی اگر آپ کریں گے تو پھر انارکی پھیل جائے گی. پھر تو ہو سکتا ہے میں یہ کہوں جی کہ میں سرخ بتی پر رکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو جو قانون بنائے جاتے ہیں وہ اس اصول پر بنائے جاتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم. قرآن نے دو اصول الگ الگ دے دیے. ایک اصول یہ دیا کہ خدا کا قانون کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو پھر وہ رائے عامہ کی بنیاد پر ہوگا اور اس میں اکثریت کی رائے فیصلہ کن قرار پائے گا. ناوی صاحب، اب بات یہ ہے کہ اگر انسان کا ہر عمل لوح تقدیر میں پہلے سے ہی محفوظ ہے تو کیا تقدیر کا تصور جورسپروڈنس کے تصور سے متصادم نہیں ہے؟ کیونکہ اس صورت میں اگر ہر جرم پہلے سے ہی لوح تقدیر میں لکھا گیا ہے تو اس کی سزا دینا پھر بنتا نہیں ہے. ہم سے یہ آپ نے تقدیر کا مسئلہ چھیڑ دیا، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ اس طرح کی کوئی بات قرآن نے کہی ہے. یہ اللہ کا علم ہے جو ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے اور اس کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق ایک کام کر دے اور بعد میں اس کے علم میں آئے، دروازہ کھٹکھٹا کے فرشتے کہیں کہ جناب یہ حادثہ ہو گیا؟ وہ پہلے سے ان چیزوں کو جانتا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. اس نے آپ کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں لگا دی جو آپ سے جرم کراتی ہے. جرم کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ارادے کو غلط استعمال کریں. تو آپ کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو اپنا ارادہ صحیح استعمال کریں، چاہیں تو غلط استعمال اللہ کریں. میاں کو پتا تھا کہ جان ایف کینیڈی کو کون قتل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہونا چاہیے. گاندھی صاحب، اللہ میاں کو پھر یہ بھی پتا تھا کہ جان ایف کینیڈی کا قتل ہوگا. آپ اللہ تعالیٰ کے علم کو دنیا سے متعلق کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا علم ہے، آپ کو اس نے اختیار دیا، آپ کو آزادی دی ہے، آپ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا قتل ہوگا اور یہ بھی جانتا تھا کہ انسان اپنے ارادے کو غلط استعمال کر کے قتل کرے گا. پوری بات جانتا تھا. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آج آپ کو 10 روپے ملیں گے اور یہ بھی جانتا تھا کہ آپ دکان کرنے کے لیے نکلیں گے تو ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے. یعنی تقدیر کا تصور اور جورسپروڈنس کا تصور آپس میں متصادم نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جورسپروڈنس جو ہے میرے اخلاقی احساس پر بنی ہوئی ہے. یہ تو مذہب نہ ہو تب بھی بنے گی. یعنی جن جگہوں پر مذہب موجود نہیں ہے کیا وہاں عدالتیں بند ہو گئی ہیں؟ وہاں جرائم کی سزائیں دینا ختم کر دیا گیا ہے. آپ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں کیا جزا و سزا کے تصور سے عاری ہو گئے ہیں؟ آپ جو ادارے بناتے ہیں ان کے اندر پنش نہیں کرتے کسی آدمی کو؟ جزا و سزا انسان کی فطرت میں موجود ہے. مذہب تو صرف آپ کی یہ خدمت کرتا ہے کہ اس جزا و سزا کے معاملے میں جہاں آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی عقلی بنیاد نہیں ہوتی وہاں خدا اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے تاکہ نزاعت سے آپ بالا ہو جائیں. ٹھیک، پوچھو یار. جرائم کی سزائیں متعین کی جا چکی ہیں اور مطلب امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے 1400 سال پہلے سے لے کے ابھی تک. جیلیں بھی ہماری دیکھیں بھری پڑی ہیں مگر یہ جرائم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں کم ہونے کی بجائے. تو یہ چونکہ سزائیں اصلاح کے لیے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یا تو چینج کر دینی چاہیے، سزائیں کوئی بدل دی جائیں، کوئی اس طرح کا نظام آئے؟ کیونکہ مطلب سزائیں اور لوگ تو دن بدن جرائم کی طرف راغب ہو رہے ہیں جا کے کم ہو. تو آپ اس کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں؟ سزائیں اصلاح کے لیے نہیں ہوتی کبھی بھی.
یعنی اس اصول ہی کو تبدیل کر لیجئے. سزا اصل میں مجرموں کے لیے کسی کو عبرت بنا دینے کے لیے ہوتی ہے. اصلاح کرنے کے لیے تعلیم کا، تلقین کا، خاندانی نظام کی حفاظت کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. انسان کی اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ادارے بالکل الگ ہیں. اصلاح کبھی اس ذریعے سے نہیں ہوتی. اسی وجہ سے دیکھیے چوری کی سزا جہاں قرآن نے بیان کی ہے تو وہاں اس کی وجہ بیان کی ہے. بتایا ہے جزاءم بما کسبا نکالم من اللہ، یہ اس کے اس جرم کی پاداش ہے، اس کی سزا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ اس کو عبرت بنا دینا چاہتا ہے تاکہ آئندہ چوری کا ارتکاب کرنے والوں کو کان ہو جائیں. تو سزا کا مقصد یہ نہیں ہوتا. اصلاح کبھی سزاؤں سے نہیں ہوتی، نہ سزائیں اصلاح کرنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ تو اصل میں جب مجرم ایک آخری درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں قانون پھر حرکت میں آتا ہے. قانون سے اصلاح جو معاشرے کرتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. اصلاح تعلیم سے ہوتی ہے، تربیت سے ہوتی ہے، اداروں کو مستحکم کرنے سے ہوتی ہے، اعلیٰ روایات قائم کرنے سے ہوتی ہے. وہ ادارے جو قدرت نے قائم کیے ہیں جیسے خاندان کا ادارہ ہے اس کو محکم رکھنے سے ہوتی ہے. صاحب بات یہ ہے کہ جو حقوق نسواں بل 2006 تھا اس میں 100 کوڑوں کی سزا کو جو میکسیمم پینلٹی تھی یہ کہہ کر ختم کر دیا گیا. اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ تہذیب اور شائستگی کے منافی ہے. صاحب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو اسلامی بنیادوں پر قانون سازی کی جا رہی ہے اور دوسری طرف اسلام ہی کی تجویز کردہ میکسیمم سزاؤں کو تہذیب اور شائستگی کے منافی قرار دیا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ بات یہ ہے کہ وہ سزا ابھی بھی موجود ہے، نافذ ہے آپ کے ہاں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. مجھے اس پر 10 اعتراضات ہیں. وہ جس طریقے سے آرڈیننس نافذ کیے گئے، پہلے نافذ کیے گئے اور بعد میں نافذ کیے گئے، سب کے سب اسلامی شریعت کے بالکل خلاف ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس طرح کی کوئی بات کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ قانون ابھی بھی نافذ ہے آپ کے. وہی صاحب حقوق نسواں بل کو اسلامی شریعت سے متصادم سمجھتے ہیں. میں نے تو اس پر اس زمانے میں تنقید کی تھی اور ایک ایک کر کے یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر کیا چیزیں علم و عقل کے خلاف ہیں، کیا چیزیں شریعت کے خلاف ہیں. آپ کا حقوق نسواں بل عورتوں کی شہادت کے معاملے میں تفریق کا قائل ہے. میں نے تو اس پر شدید تنقید کی تھی. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کی وہ خواتین جو بڑی ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے اس تفریق کی حمایت کی. میں سخت اس سے اختلاف کر رہا تھا، ٹیلی ویژن پر کر رہا تھا، مباحثوں میں کر رہا تھا، شدید تنقید کر رہا تھا اس کے اوپر. اس کے باوجود سوسائٹی کے دباؤ کے تحت باقی رکھا گیا اس کو. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ عورت اور مرد کی شہادت پہ قرآن کوئی فرق نہیں کرتا جرائم کے معاملے میں. میں نے اس کے دلائل دیے، اس پہ لکھا، لیکن وہ نہیں مانا گیا. صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میزان میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جو انسانی فطرت ہے وہ ممنوعہ جانور کھانے کے خلاف ہے، اسی لیے یہ حرام قرار دیے گئے. نام صاحب دوسری طرف کوریا، چائنا، جاپان کے لوگ سانپ، بچھو، بندر، کتے مزے سے کھا جاتے ہیں. تو نام صاحب ان کی انسانی فطرت ہماری انسانی فطرت سے مختلف؟ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے انسانی فطرت جبلت نہیں ہوتی. فطرت کا مطلب یہ ہے کہ چند بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر انسان کچھ فیصلے کر رہے ہیں. یہ مسخ بھی ہو جاتی ہے، عادات میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے. انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اسی لیے جاری کیا گیا کہ انسانی فطرت میں جہاں انحراف پیدا ہو ان کو متنبع کر دیا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ مسیحی قوم نے پوری شریعت کو چھوڑ دیا. سینٹ پال کے زمانے میں فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ تورات کی شریعت صرف بنی اسرائیل کے لیے، ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے. اس کے بعد کیا مغربی معاشرے میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے جانور کھائے جانے لگ گئے؟ ایسا نہیں ہوا. تو بعض جگہوں کے اوپر یہ انحرافات ان کے مخصوص تمدنی تقاضوں کے تحت ہوئے ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم موجود ہے. جب وہ اس کو قبول کریں گے تو آپ سے آپ فطرت کے صحیح راستے پر آ جائیں گے. اعلان کر رہے ہیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں میجورٹی آف دا پیپل کی جو فطرت ہے وہ مسخ ہو چکی ہے. بہت سے معاملات میں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے بہت سے اخلاقی معاملات ہیں جن کے معاملے میں آپ آج لوگوں کے ساتھ بحث کریں، گفتگو کریں تو آپ کے ساتھ اتفاق کریں گے. اور ایسے معاملات بھی ہیں کہ جن کے اندر انسانی فطرت بعض وقت غلط راستے پر فطرت بیک وقت مسخ اور ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی لین دین کے معاملات وہ صحیح کر رہے ہیں، انسان کو ارادہ کے معاملات وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ بھی غلط ہو رہے ہیں، معاملات وہ غلط کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ بحثیت مجموعی آپ تبصرہ کرتے ہیں نہ وہاں سارے لوگ کتے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ سارے کے سارے لوگ کم تولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کہیں کہیں انحرافات ہو رہے ہوتے ہیں. ان انحرافات کو انحرافات ہی میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے کھانے پینے کو پاکیزہ بنائیں، اس کے بدن کو پاکیزہ بنائیں. میں آپ کو ایسے بہت سے مذہبی گروہ بتاتا ہوں جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہیں، وہ نہانے کو ناجائز سمجھتے ہیں. مٹی مل کر بیٹھے ہوں گے، دونی رما کے بیٹھے ہوں گے، خاک سر پر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یعنی ان کے اندر جو بنیادی انسانی نظافت کے احساسات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو کیا اس کے بعد یہ مان لیا جائے گا کہ نہانا بیوقوفی؟
اگر آپ کو ایک چائنیز اسکالر یہ کہے کہ آپ کا جو فطرت کا کانسیپٹ ہے وہ اس کے نزدیک مسخ ہے اور اس کی فطرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کے نزدیک مسخ ہے، تو ایک تھرڈ پارٹی آبزرور کس طرح تصفیہ کرے گی؟ اس پر بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں پہلے اس کو پیغمبر کی تعلیم پیش کروں گا، پہلے اس کو یہ بتاؤں گا کہ خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے، میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ پیغمبروں کا سلسلہ کیوں ضروری ہے۔ جب وہ ان سارے مراحل سے گزر کر پیغمبروں کی تعلیمات کی حقانیت کو جان لے گا، اس کے بعد اگلے مراحل طے ہو جائیں گے۔ یہ تو کوئی کسی آدمی کو بات بتانے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے بات کرنا شروع کر دیں جہاں بھی وہ پہنچا ہی نہیں، تو اس وجہ سے ایک ترتیب کے ساتھ بات اس کے سامنے رکھی جائے گی۔ ٹھیک، عامر صاحب کا میرا سوال ہے عورت کی گواہی پہ کہ آپ نے کہا عورت اور مرد برابر ہوتے ہیں، لیکن جب عورت کی گواہی شریعت لاء میں آتی ہے تو وہ عادی ہوتی ہے، یہ کیوں ہے؟ جبکہ ہماری جو احادیث ہیں وہ زیادہ تر حضرت عائشہ نے بتائی ہیں جو ایک عورت ہیں اور ان کو ہم پوری طرح مانتے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ یہ قانون قرآن کے خلاف بنا ہوا ہے، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گواہی مجرموں کے لیے جو لی جاتی ہے اس کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کرتے، اس کا فیصلہ حالات کرتے ہیں۔ یہ جگہ ڈاکہ پڑا ہے، چوری ہوئی ہے، وہاں کون گواہ ہوگا؟ یہ کوئی مجرم کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اگر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئیں تو آپ ایک مرد اور 2 عورتوں کو لے کے آئیے گا۔ اس طرح کے موقعوں کے اوپر سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتا ہے۔ انگلیاں آج تو گواہی دے رہی ہیں، کیمرہ گواہی دے رہا ہے اور بے شمار چیزیں ہیں، تو اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ عدالت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا کہ وہاں کیا گواہ مانا جائے گا کیا نہیں مانا جائے گا۔ قاضی کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے۔ ہو سکتا ہے کسی معاملے میں بچے کی گواہی قبول کر لے، ہو سکتا ہے کسی معاملے میں 10 مردوں کی گواہی کو رد کر دے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ قرآن میں جو آیت ہے اس کا بالکل موقع و محل دوسرا ہے۔ اس میں لین دین کرنے والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اگر کوئی لین دین کی دستاویز لکھ رہے ہو، کوئی قرض لیا آپ نے، کوئی مکان خریدا ہے، تو اس میں مردوں کو گواہ بناؤ تاکہ گھر در کی عورتیں کل عدالت میں جا کر مسئلے کو خراب نہ کریں۔ اس کا کوئی تعلق سرے سے لا آف ایویڈنس سے ہے ہی نہیں، عدالت سے بھی نہیں۔ سر، آپ نے کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اکثریت کی رائے مانی جاتی ہے، لیکن ہمیں قرآن کی روشنی سے ہی پتہ لگتا ہے کہ تم میں سے اکثریت نافرمان ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میں سے اکثریت نافرمان ہے، تو اس طرح تو خدا کا جو خدا چاہتا ہے وہ تو ہم نہیں اچیو کر سکتے نا، بولے یہ صرف ہماری اکثریت جو ہوگی وہ اس کو مان لے گی۔ یہ عزیزم دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اکثریت کسی مذہب کے بارے میں، خدا کی ہدایت کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ مسلمان کسی علاقے میں موجود ہیں، انہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کے پیغمبر کو مانا، اب انہوں نے ایک نظم اجتماعی بنانا ہے، اس میں ان کی پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے، اس میں فیصلے کس بنیاد پر ہوں گے؟ تو قرآن نے 2 باتوں کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ اس کے بارے میں جو اصول بیان کیا ہے وہ سورہ شورى میں ہے، امرہم شورى بینہم، لوگوں سے رائے لی جائے گی، لوگ فیصلہ کریں گے ان کا حکمران کس کو ہونا ہے، لوگ فیصلہ کریں گے قانون کی تعبیر کیا کرنی ہے، اس میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے گا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ تو دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ اس کا تعلق اس سے ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا رویہ اخلاقی معاملات میں کیا ہوگا، عقائد کے معاملے میں کیا ہوگا، وہ خدا کو ماننے، آخرت کی تیاری کرنے کے بارے میں کیا رائے اختیار کریں گے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جن لوگوں نے مان لیا، وہ 10 تھے، وہ 20 تھے، وہ 50 تھے، وہ 100 تھے، ان کے باہمی معاملات کیسے چلیں گے، اس کو بیان کیا قرآن۔ یہ انسانوں کے معاملات ہوئے نا، پھر یہ خدا کا جو اس پہ احکام ہے وہ اس پہ نافذ نہیں ہوتے۔ خدا کے احکام کی تعبیر ہوگی، خدا کے احکام کی تعبیر ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے اسی مجلس کے اندر قرآن مجید کی بعض آیات میں اپنی انٹرپریشن پیش کی، آپ کے کچھ علماء دوسری انٹرپریشن پیش کر رہے ہوں گے۔ اب قانون بنانا ہے، فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں جو فیصلہ ہو جائے اس کو مانتے ہوئے اس سے اختلاف کا اظہار کروں، رائے عامہ کو ہموار کروں۔ ہو سکتا ہے آج پارلیمنٹ کی اکثریت میری رائے کو مان لے، ہو سکتا ہے کل کسی دوسرے کی رائے کو مان لے۔ سر، ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اچھائی اور برائی کا شعور جو ہے وہ فطری ہے، پھر اور جب ہم آگے بڑھے تو پھر بات یہاں پہ پہنچی کہ جزا اور سزا کا بھی جو ہے یہ فطری ہے۔ جب سارا کچھ ہماری فطرت پہ ہم ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیر اور شر کی جو قدریں ہیں وہ انیٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریلیٹیو ہیں، وہ ایبسولوٹ نہیں ہیں۔ جو ایبسولوٹ نہیں ہیں تو پھر ہم قوانین کس اصول پہ وضع کریں گے؟ اس میں بھی آپ نے بھائی کی کوشچن کا آپ نے آنسر دیا کہ ایک شورا مقرر کیا جائے گا۔ اب وہ شورا کو کون مقرر کرے گا؟ مطلب یہاں پہ پھر ابھی ان کی کویشچن کے آنسر میں آپ نے جو بات کی کہ قرآن نے ٹھیک اکثریت کو کہا ہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ کہیں اسلام میں جمہوریت کا کوئی ایسے تصور ہے۔ مطلب ہمیں شروع سے ایک پیغمبر دیا گیا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ میں بھی اٹھ کے پیغمبر کو مشورہ دے سکتی ہوں، یہ بھی دے سکتی ہیں۔ پیغمبر سے یہ کہا گیا کہ آپ سنیں، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مانیں بھی۔ تو اس کا کیا سر؟ آپ نے دونوں چیزوں کو ملا دیا۔ ایک ہمارا رویہ ہے کسی کو پیغمبر مان کے اس کے ساتھ، ایک ہمارا رویہ ہے باہمی معاملات میں۔
جو معاملات اللہ نے اللہ کے پیغمبر نے بتا دیے ہیں ان میں جب ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں, ہم سر تسلیم کم کرتے ہیں. لیکن جن معاملات میں ہمیں آزادی دی گئی ہے وہاں ہم نے رائے قائم کرنی ہے. مثال کے طور پر اب ٹریفک کے قوانین اس زمانے میں بنے ہیں. قدیم زمانے میں میرا گڑھ یہاں سے جا رہا ہے, آپ کا گھوڑا وہاں سے آ رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. جب نئی نئی گاڑیاں ایجاد ہو گئیں تو معلوم ہوا کہ اب اگر انسانوں کو ایسے ہی چلنے کی اجازت دی گئی تو اس کے نتیجے میں حادثات ہوں گے. چنانچہ ایک ٹریفک کے قانون بنانے کے لیے لوگ بیٹھے. ایک آدمی کہتا ہے کہ جی ٹریفک کے فلاں اشارے کا یہ مطلب ہونا چاہیے, دوسرا کہتا ہے یہ مطلب ہونا چاہیے, تیسرا کہتا ہے کہ سرخ اشارے پر رکنا چاہیے, چوتھا کہتا ہے پیلے پر رکنا چاہیے. فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو یہ دنیا الگ ہے, وہ دنیا الگ ہے. مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اللہ اور رسول کی پیروی کرنی ہوتی ہے, لیکن جن معاملات میں اللہ اور رسول نے کوئی قانون سازی نہیں کی وہاں ہم اجتہاد کرتے ہیں. اجتہاد فرد کرے گا اور قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھیں گے اور اکثریت کی رائے نافذ ہو جائے گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے وہ معاملات جن کا تعلق نبوت سے نہیں تھا ان معاملات میں ہمیشہ جمہور کی رائے کی پیروی کی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اسی اصول پر فیصلے کیے, خلفائے راشدین نے اسی اصول پر فیصلے. یہ جمہور ہمارا لفظ ہے, آپ اکثر و بیشتر علماء سے سنیں گے یہ جمہور کی رائے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت علماء کی یہ رائے رکھتی ہے. اجماع ہمارا تصور ہے, اس کا مطلب ہے اتفاق رائے سے لوگوں نے یہ بات طے کر لی ہے, اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے. تو یہ سارے اصول جتنے ہمارے ہم موجود ہیں, اسلام کا علم بہتر کیجئے تاکہ آپ دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھ سکیں. پیغمبر کے معاملے میں تو ہم سرنڈر کرتے ہیں اس لیے کہ اس کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں. یہ پیغمبر ماننے کا عمل ہم نے پہلے کر لیا ہے. جب ہم نے مان لیا کہ یہ خدا کی طرف سے بات کر رہے ہیں تو ان کی بات مانتے ہیں, لیکن ان کی بات کی آج انٹرپریشن کرنی ہوتی ہے. یہ انٹرپریشن میں اپنے لیے کر لوں گا, آپ اپنے لیے کر لیں گے. اگر سوسائٹی کے لیے قانون بنانا ہو تو وہاں سب کی رائے لی جائے گی اور پھر اکثریت کی رائے قانون بن جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا, نہیں, وہ قانون بن جائے گا. مجھے اس سے اختلاف کا حق ہے, میں رائے عامہ کو ہموار کروں گا, ہو سکتا ہے کل میری رائے کے مطابق قانون بن جائے. سر اب بات یہ ہے کہ جو کلاسیکل مسلم جیورسٹس ہیں وہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کو حدود لاز میں شامل کرتے ہیں. تو غام صاحب کیا یہ مذہب اور شریعت کا سیاسی استعمال ہے؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ بغاوت کے معاملے میں چونکہ کوئی قانون قرآن مجید نے بیان نہیں کیا تھا, اس وجہ سے حالات کی بنیاد پر اس میں آراء مختلف ہوتی رہیں. پہلے زمانے میں بہت سی بغاوتیں ہوئیں. خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کے خلاف جو بغاوتیں ریکارڈ پر ہیں وہ کوئی 250 سے زیادہ ہیں. اتنی زیادہ بغاوتیں جب ناکام ہو گئیں تو پھر ہمارے جیورسٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کے نتیجے میں صالحین دنیا سے ختم ہو رہے ہیں اور بار بار انارکی پیدا ہوتی ہے. تو بغاوت کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے بلکہ تنقید کر کے اصلاح کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے. یہ بالکل ایک مصلحت پر مبنی چیز ہے, حالات کے ساتھ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. قرآن مجید نے اس کو موضوع نہیں بنایا. اصولی بات یہ کر دی ہے کہ کسی معاملے میں بھی اگر آپ کو اپنی کوئی رائے دینی ہے تو اپنی رائے دیجئے, لیکن دوسروں پر اپنی رائے ٹھونسنے کی کوشش نہ کیجئے. اور اگر کسی نظام کے اوپر لوگوں کا اتفاق ہو جاتا ہے تو کوئی شخص اس نظام کو برباد کرنے کی کوشش. قرآن مجید قتل کے لیے 5 شرائط بیان کرتا ہے, ان میں بغاوت بھی شامل ہے. جو 5 جرائم بیان کیے گئے جی نہیں, ان میں بغاوت شامل نہیں ہے, ان کے اندر فساد پھیلا شامل ہے. تو اس کو ہم بغاوت کے ساتھ انٹرپریٹ کر کے اس کو بھی بغاوت کو بھی بعض موقعوں پر ایسے ہو سکتا ہے کہ بغاوت فساد پھیلانے کی صورت اختیار کر لے, تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ قانون اور عدالت میں ہو جاتا ہے. بعض موقعوں کے اوپر بغاوت کو آپ فساد فی الارض کے ذیل میں لا سکتے ہیں, بعض موقعوں پر نہیں لا سکتے. مسلم سلاطین کے پاس شریعت ایز اے ٹول آ گیا اپنی پبلک کو کنٹرول کرنے کے لیے. جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہوتا ہے وہ ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. انہوں نے فلسفے کو استعمال کیا, انہوں نے حکمت کو استعمال کیا ہے. وہ جدید دور میں بعض افکار کو استعمال کر رہے ہیں, وہ مذہب کو بھی غلط استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز انسانوں کی رہنمائی کے لیے دی گئی ہے اس سے رہنمائی پانے کے لیے آپ کی نیت اور آپ کے ارادے کا صحیح ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے. استعمال تو کسی بھی چیز کو غلط کیا جا سکتا ہے. اسلام نے نکاح کا قانون بنایا, طلاق کا قانون بھی بنایا. طلاق کا قانون اس لیے بنایا تاکہ اگر میاں بیوی نہ رہ سکیں تو آزادی کی راہ کھل جائے. قانون تو بڑا حکیمانہ ہے. ایک آدمی صبح شادی کرے, شام کو ایک عورت کو طلاق دے دے, اس کے بعد اگلے دن ایک عورت سے شادی کر لے اور روز یہی کام کرتا چلا جائے, تو یہ شریعت کا منشا ہوگا. یہ قانون سے کھیلنا ہے, تو قانون سے کھیل تو کوئی بھی سکتا ہے. قامدی صاحب, جو رجم کے متعلق آپ نے سورۃ مائدہ کی آیت کا ذکر کیا, دراصل وہ آیت رجم کی آیت نہیں ہے. قرآنک لٹریچر میں ہمیں رجم کی آیت کا ذکر ملتا ہے جو کہ ناسخہ او ننسیہ کی ڈیفینیشن میں داخل ہے, جو بھلا دی گئی تھی. اور یہ بخاری میں کتاب المحاربین اور باب رجم میں اس کا ذکر ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کتاب اللہ میں رجم کے حکم کی بھی آیت تھی جسے ہم نے پڑھا, یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا. حضور کے زمانے میں بھی رجم اور ہم نے بھی کیا. لیکن مجھے ڈر ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے. یہ آیت دراصل بھلا دی گئی تھی.
اب سوال یہ ہے کہ جس آیت کو بلا دیا گیا اس کا حکم کیسے باقی رہا؟ آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں کہ جو زنا بالجبر ہے اس کی سزا رجم ہے. جتنی بھی سزائیں نبی کے دور میں رجم کی دی گئی ہیں وہ زنا بالرضا پہ دی گئی ہیں. کوئی تفسیر پڑھیں، جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں رجم کے وہ سارے کے سارے زنا بالرضا پر تفصیلی بحثیں کی ہیں. میری کتاب برہان میں ان میں سے ایک ایک روایت پر تبصرہ کیا گیا ہے. میں ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں، ماعز کے رجم کا واقعہ ہوا، جس عورت سے بدکاری کی گئی تو اسے کیا سزا دی گئی؟ آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ کیا آپ کا قانون یہ ہے کہ زنا بالرضا ہو جائے تو صرف مرد کو سزا دی جاتی ہے؟ لیکن اس نے تو خود کنفیس کیا تھا نا. میں نے اس کے اوپر بحث کر کے بتایا ہے کہ وہ کس طرح پکڑا ہوا آیا تھا، ان روایات کو بیان کیا ہے. صرف یہی مجھے بتا دیجئے کہ وہ عورت کہاں تھی. اس عورت کا نام مہیرہ تھا. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت کے ساتھ اس کو واپس بھیج دیا، اس لیے کہ زنا بالجبر کا واقعہ تھا. جب ماعز کا رجم ہوا ہے تو اس کے بعد حضور نے خطبہ دیا اسی دن، اور یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو جب ہم غزووں کے لیے نکل جاتے تھے اور جو الفاظ استعمال کیے میں ان کا ترجمہ نہیں کر سکتا اس کا، اتنے سخت الفاظ ہیں. اب آئندہ کسی نے اگر یہ جرت کی تو میں اسی طرح رجم کر دوں گا. ایک بات. دوسرے یہ کہ آپ نے سورہ مائدہ کی اس آیت کو اس کو آپ نے سنا نہیں ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو فساد فی الارض کا ارتکاب کریں انہیں عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے گا. عبرتناک طریقے سے قتل کی ایک صورت رجم بھی ہے، یہ بھی اختیار کر لی جائے گی. کوئی دوسری صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے. اس میں میرا عام علماء سے اختلاف ہے. میں اپنا اختلاف بیان کر چکا ہوں، اس پر تفصیلی چیزیں لکھ چکا ہوں. آج راہ کرم اس کو بھی پڑھ لیجیے، اس کے بعد آپ زیادہ بہتر بحث کر سکیں گے مجھ سے. جی غامدی صاحب، یہ تو ساری چیزیں آتی ہیں ہیومن رائٹس میں، لیکن میرا جو کویشچن ہے وہ ہیومن رائٹس میں ان تمام سوالوں سے ذرا ہٹ کر ہے. میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں کہ ایک شادی کے علاوہ اور شادیاں کرنا جو ہے اس کو ایک سنگین جرم قرار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بیوی اور بچوں کے پورے حقوق ادا نہیں ہوں گے. تو آپ شریعت کے لحاظ سے 4 شادیوں کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا شریعت کا موضوع ہی نہیں. شریعت نے اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ اچھا گھر ایک میاں اور ایک بیوی سے بنتا ہے، اس لیے کہ آدم کے لیے ایک حوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اس کے بعد انسان اپنی ضرورتوں کے تحت ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، پابندی نہیں لگائی. آپ قانون سازی کریں، پابندی لگا دیں، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کی لگائی ہوئی پابندی غلط ثابت ہو جائے گی، کل اٹھا دی جائے گی. اللہ نے پابندی اس لیے نہیں لگائی کہ وہ لگا دیتا تو ہمیشہ کے لیے لگ جاتی. پابندی نہیں لگائی گئی. جس آیت کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اس میں سرے سے تعدد ازواج موضوع بحث ہی نہیں. وہ تو بالکل ایک دوسرے موقع کی آیت ہے. احد کے موقع کے اوپر جب بہت سے لوگ شہید ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، تو قرآن نے اپیل کی کہ اگر تم ان کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو ان کی ماؤں سے 1 1 2 2 3 3 4 سے شادی کر لو. لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی سے کرو. یہ ایک موقع کی اپیل تھی، جیسے زلزلہ آئے تو اپیل کی جاتی ہے کہ لوگ آگے بڑھیں اور یہ کام کر لیں. یہ تعدد ازواج کا مسئلہ ہی نہیں ہے. قرآن نے اس کو موضوع نہیں بنایا، شریعت نے اس کو موضوع نہیں بنایا، پابندی نہیں لگائی. شریعت نے بہت سی چیزوں پر پابندی نہیں لگائی. بائیں ہاتھ ٹریفک کے جانے پر بھی پابندی نہیں لگائی. آپ قانون سازی کریں، بسم اللہ قانون بنا لیں. اس وقت پاکستان میں جو قانون بنایا گیا ہے اس میں بعض چیزوں کا پابند کر دیا گیا ہے. مثلا اجازت لینی ہوگی، مثال کے طور پر عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا. اس پہ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیے، یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ پابندی لگا دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہاں آپ حالات کے لحاظ سے قانون سازی کر لیں. تو یہ قانون سازی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بات بتائیے کہ جو شریعت وقتی حکم کو ایک ازلی کتاب میں کیوں شامل کرتی ہے جس سے مغالطے کا احتمال رہتا ہے؟ کوئی مغالطے کا احتمال نہیں ہوتا اگر آپ کتاب کو تدبر کے ساتھ پڑھیں. ایک کتاب ایک معاشرے میں نازل ہوئی، اس معاشرے کی اصلاح کر کے اسے ایک مثالی معاشرہ بنانا تھا. دونوں طرح کی چیزیں ضروری تھیں. ابدی حکم دینا بھی ضروری تھا اور اس معاشرے کے لیے قانون سازی بھی ضروری تھی. اگر اس معاشرے کو نظر انداز کر دیا جاتا تو وہ کتاب آپ تک کیسے پہنچتی اور اس کی ہدایت آپ تک کیسے پہنچتی؟ ایک وہ احکام تھے جو اس سوسائٹی کو سامنے رکھ کر اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے احکام تو سیپریٹلی بھی امپلیمنٹ کیے جا سکتے تھے. ان کو ایک ازلی کتاب میں شامل کیے بغیر بھی اس معاشرے کی اصلاح کی جا سکتی. اس سے عظیم حکمت سامنے آئی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر دوبارہ کسی معاشرے کے اندر آپ خدا کے دین کو نافذ کریں گے تو کس ترتیب سے نافذ کریں گے، کن چیزوں کا خیال رکھیں گے. وہ حکمت ہم تک منتقل کیسے ہوتی؟ وہ پوری کی پوری تاریخ محفوظ کر دی گئی کہ اس میں ان چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے. سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں روبہ عمل کی گئیں. چنانچہ آپ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ روزے کے معاملے میں پہلے جو رعایت دی گئی وہ بھی قرآن میں نقل ہوئی ہے، اور اس کے فوراً بعد نیچے بتا دیا گیا کہ اب یہ رعایت ختم کر دی گئی ہے. اس سے در حقیقت تشریع کی، شریعت کی اور شریعت کے نفاذ کی حکمت قرآن نے واضح کر دی. صاحب، ان حکمتوں کو امپلیمنٹ کر کے کیوں مسلمان ایک مثالی معاشرہ نہیں کریٹ کر پائے؟ مسلمانوں نے 1000 سال تک دنیا پر حکومت کی، ایک معاشرہ بنایا، اس کے بعد زوال. تو صرف اور صرف ملوکیت کی حکومت تھی، اس میں اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. آپ معاشرے کو صرف سیاست کے حوالے سے کیوں دیکھتے ہیں؟
اگر کسی معاشرے کے اندر حکومت کی سطح پر خرابی پیدا ہو گئی ہے تو کیا معاشرہ سارا کا سارا ختم ہو گیا؟ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کتنے لوگ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جو خلوت میں بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہ اس لیے بدکاری نہیں کرتے کہ ان کا خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے شراب نہیں پیتے کہ ان کا خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو خدا کی بادشاہی قائم ہے، آپ اس کو صرف سیاست کے حوالے سے کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ انتہائی سزاؤں کو جو دیا جاتا ہے وہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے مجرم کو دیا جاتا ہے. کیا اس میں اس بات کا امکان موجود نہیں ہے کہ مجرم جو ہے وہ مظلوم بن جائے عبرت کا نشان بننے کی بجائے؟ جیسے جس نے ایک دفعہ چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ایک دفعہ کے ایکٹ کے اگینسٹ اس کا ہمیشہ کے لیے اس کو ایک آرگن سے محروم کر دیا گیا، تو وہ تو مظلوم بن جائے گا بجائے اس کے کہ وہ عبرت کا نشان بنے. ہمارے معاشرے میں یہ سزا نافذ رہی ہے، اس وقت بھی عرب میں نافذ ہے، کوئی مظلوم نہیں بنا، بلکہ جرائم رکے ہیں، لوگوں کے لیے جرائم کے بارے میں حوصلہ شکنی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے انتہائی سزائیں اگر اسلام کے اصول پر دی جائیں تو وہ جرائم کو ڈسکریج کرنے، ان کی حوصلہ شکنی کا باعث بنتی ہیں. اصلاح کرنے کے لیے البتہ آپ کو طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو کسی بھی سزا کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ نتائج پیدا کر سکتی ہے. جیل میں آپ ڈال دیتے ہیں ایک آدمی کو 10 سال کے لیے، بچوں کو باپ سے محروم کر دیتے ہیں، اس کی بیوی کو اس کے شوہر سے محروم کر دیتے ہیں، جو اس سے سماجی اور سیاسی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت آپ کے نزدیک نہیں ہوتی. وہ وہاں پر پان کے ایک پتے کو ترستا ہے، ایک سگریٹ کے کش کو ترستا ہے، ایک پانی کے گلاس کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. اس کی نفسیات کو آپ کچوکے دے دے کر مارتے ہیں، اس پر کسی کو کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا. تو سزا جب دی جائے گی تو بہرحال کچھ سزا تو ہوگی، یا تو سزا و جزا کا تصور ہی ختم کر دیجیے. لیکن سر اس صورت میں جو ہم طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اس کا سورس الہامی نہیں ہے. اس شدید سزا جو ہے اس کا سورس الہامی ہے، تو اس میں سکم نہیں ہونا چاہیے کوئی. اس میں کوئی سکم نہیں ہے. اس میں صرف معاشرے کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ چوری ایک بدترین جرم ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ انسان کی جان اور مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے. اگر اس حرمت کو توڑو گے اور تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اس کو توڑنے کا، تو تم عبرتناک سزا حاصل کر لو گے. اور پھر اسلام کی سزاؤں کو آخرت کے ساتھ ملا کے سمجھیے. آپ کے نزدیک زندگی یہاں ختم ہو جاتی ہے، وہاں زندگی شروع ہوتی ہے موت کے بعد. اس وجہ سے اگر یہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی بھی قانون نے کر دی ہے تو اللہ اس کو آگے کمپنسیٹ کر دے گا. اس لیے وہاں تو زندگی پورے کے پورے اسپین پر پھیلی ہوئی ہے، آپ کے نزدیک موت پر ختم ہو رہی ہے. غامدی صاحب، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء سے آپ اختلاف رکھتے ہیں اور اس کو آپ نے کتابوں میں بھی لکھا ہے، دوسری طرف ہم نے مشاورت سے پاکستان میں قوانین نافذ کیے اور بنائے. میں ایک مثال دیتا ہوں، حقوق انسان بل ہے 2006 میں آیا، اس میں آپ کی مشاورت بھی شامل تھی. ایک طرف آپ قید کی سزا کے خلاف تھے، لیکن آپ نے وہاں کوڑوں کی سزا کو ہٹا کر قید کی سزا تجویز کی. تو آپ اس کنٹراڈکشن کی وضاحت کریں گے؟ میں نے ایسی کوئی سزا تجویز نہیں کی، میری کوئی مشاورت بھی شامل نہیں تھی. میں نے جو میری آراء تھیں وہ ساری پبلک کے سامنے دیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ان کو بیان کیا. ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں مانی گئی. مجھے اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، میں منوانے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا. میں نے تو اس کے فوراً بعد جب وہ قانون نافذ ہو گیا تو پھر اس کے بعد 1.5 گھنٹہ تک ایک چینل پر بیٹھ کر ایک شک کو لے کر اس پر تنقید کی اور بتایا اس میں کیا غلطی ہے. تو آپ کوئی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں کیجئے، اکثریت کی رائے کی بنیاد پر کریں، آپ کی پارلیمنٹ قانون سازی کرے. مجھے اس سے اختلاف کا حق ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا، اس سے اختلاف کروں گا، اپنے دلائل دوں گا، یہاں تک کہ کل پارلیمنٹ میری رائے کی قائل ہو جائے. تو ان دونوں چیزوں میں توازن پیدا کیجئے. ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی قانون اکثریت کی بنیاد پر بن جائے گا تو نافذ ہو جائے گا. اگر میں غلطی کروں گا تو میری پیٹھ پر بھی وہ تازیانہ برسے گا، لیکن میں اس سے اختلاف کا حق رکھتا ہوں، اور اختلاف میں دلائل کے ساتھ کروں گا، رائے عامہ کو ہموار کروں گا. میری آزادی رائے پر آپ کو کوئی قدغن لگانے کا حق حاصل نہیں ہے. کل لوگ ہو سکتا ہے میری بات کو مان لیں اور اس کی بنیاد پر قانون سازی ہو جائے. اگر قوانین کو صرف علماء بیٹھ کر ہی بنا سکتے تھے تو ان قوانین کو اسلامی قوانین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ وہ قوانین کے جو مسلمانوں کی تھنکنگ میں آ جائیں، جو مسلمانوں کی اجتہاد میں آ جائیں، جو ان کی حسن تعبیر میں آ جائیں، وہ اسلامی قوانین ہو گئے، اور وہ جو ان کے مشاہدے میں نہ آئیں وہ اسلامی قوانین نہیں ہوئے. اس میں پھر الہام کی کیا حیثیت ہے اور انسانوں کی جو تھنکنگ ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ الہام تو اصل میں ہمارا ماخذ ہے. ہم قرآن کو دیکھیں گے، اس کی بنیاد پر آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ اسے سمجھیں، مجھے بھی حق حاصل ہے. ہم اپنے فہم کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. اختلاف ہو گیا، اگر اختلاف نہیں ہوا تو بہت اچھی بات ہے، وہ قانون بن جائے گا. اگر اختلاف ہو گیا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کون ہوگا؟ کیا آپ مان جائیں گے اسے؟ اگر میجورٹی الہام سے اختلاف کرتی ہے تو کیا آپ اسے تسلیم کر لیں گے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ قانون تو وہ بن جائے گا. اس وقت بھی جس معاملے میں اکثریت نے قانون بنا، الہام کی حیثیت کیا ہے؟ پھر تو ہم میں اپنے الہام کے اوپر میں اپنا پورا ایمان رکھتا ہوں اور پوری قوت کے ساتھ شہادت دوں گا، لیکن قانون بنا تو میرا کام نہیں ہے، وہ تو اکثریت کا کام ہے. آپ اصل میں 2 باتوں کو خلط مت کر رہے ہیں. دیکھیے اس الہام کی تعبیر ایک کی پارلیمنٹ میں قانون بنا دیا، مجھے وہ قابل قبول نہیں ہے. میں اپنے پیغمبر کی بات کو اور طرح سمجھتا ہوں.
تو میں اپنی بات کہوں گا دلائل کے ساتھ اس کو بیان کروں. امپلیمنٹ ہونے دیں گے یا امپلیمنٹ نہیں کریں گے اپنے اوپر؟ مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں اکثریت کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں؟ میرا کام تنقید کرنا ہے. نافذ تو ان کا قانون ہو جائے گا. دیکھیے نفاذ سے کوئی چیز حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا. نفاذ تو اکثریت کی رائے کا ہو جائے گا. میرے نزدیک غلط قانون بن گیا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو آپ اس قانون کا حوالہ دے رہے ہیں یہ پارلیمنٹ نے بنایا, پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہوا. میرے نزدیک وہ قانون غلط تھا. قانون نافذ ہے. جب کبھی عدالت میں مقدمہ چلے گا میرے خلاف چلے گا تب بھی وہ قانون مجھ پر بھی نافذ ہو جائے گا خدا نخواستہ. لیکن میں اس پر تنقید کا حق رکھتا ہوں. وہ تنقید میں نے اس وقت بھی کی, میں آج بھی کر رہا ہوں, میں کل بھی کروں گا. اور مجھے اگر جان دینی پڑی اس تنقید کے لیے تو میں جان دے دوں گا. اس لیے کہ مجھے میرے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ ایک جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے آپ جان بھی دیتے ہیں. تو میرا کام تنقید کرنا ہے, نہ کہ انارکی پیدا کرنا ہے. یعنی آپ میری پیٹھ پر کوڑا برسائیے لیکن مجھے تختہ دار پر بھی کہنے کا حق دیجئے کہ آپ کا قانون غلط ہے. اور یہ میں کہوں گا صاحب بات یہ ہے کہ جو حدود لاز اور وومن پروٹیکشن بل میں جو شرعی قوانین ہے وہ نہ صرف ریاست کے مسلم شہریوں پہ ان کا نفاذ ہوتا ہے بلکہ ریاست کے غیر مسلم شہریوں پر بھی ان کا نفاذ ہوتا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ درست ہے؟ یہ بات یہ جی غیر مسلم شہریوں کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی قانون سے جو مذہبی قانون ہو استثناء کا مطالبہ کریں. میرے نزدیک وہ کیوں مطالبہ کریں؟ کیا ان لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی شریعت کا جو غیر مسلموں پہ اطلاق کریں ہی نہ؟ جب پارلیمنٹ میں قانون زیر بحث ہوتا ہے وہاں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, اقلیتوں کے نمائندے بھی ہوتے ہیں, ان کو حق حاصل ہے. وہاں اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہر ایک کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں. یعنی سیاسی مفادات سے بالا تر کوئی پارلیمنٹ تو آج تک وجود نہیں آیا. عوام تو آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ ہیں اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم آواز بلند کرتے رہیں, صحیح بات کہتے رہیں. دیکھیے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ جس چیز کو ہم غلط سمجھیں اس کو غلط کہیں, صحیح بات لوگوں کو بتائیں, اور خواہ ہم پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کیا جائے استقامت کے ساتھ صحیح بات. شرعی قوانین کا غیر مسلموں پہ اطلاق آپ کے خیال میں کیا جانا چاہیے؟ اگر غیر مسلم آمادہ ہوں تو الحمدللہ. کون سا غیر مسلم آمادہ ہوگا کہ ایک دوسری شریعت کا قانون آپ مجھ پر لاگو کر دیں؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بارہا میری خود غیر مسلم زعماء سے بات ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے آپ نے مثلا شراب سے آپ نے استثناء دیا ہوا, سخت احتجاج کرتے ہیں اس پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ایک ممنوع چیز ہے. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے اس پر مشاورت ہوگی. میں نے تو ایک اصول کی بات بیان کر دی کہ اگر ساری اقلیتیں ایک قانون کے سامنے سرنگوں ہونے کے لیے تیار ہیں, ہو سکتا ہے کہ بحث ہو, گفتگو ہو, اور اس کے بعد وہ ایک قانون کی حکمت کو مان لیں. قانون تو حکیمانہ ہوتا ہے, قانون کی حکمت کو مان لیں, ان پر بھی نافذ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جی ایک مذہبی قانون ہے, ہم نہیں چاہتے ہم پر نافذ ہو, تو ٹھیک ہے ہم ان کو استثناء دے دیں گے. چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کو استثناء حاصل رہا, بنو امیہ کے زمانے میں رہا, بنو عباس کے زمانے میں رہا. آپ جانتے ہیں ہمارے عربی ادب میں شرب الیہود کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے, اس لیے کہ یہودی بستیوں میں شراب پینے اور شراب بنانے کی آزادی دی ہوئی تھی. تو ہم نے تو آخری درجے میں ان حقوق کا تحفظ کیا ہے. لیکن آپ غیر مسلموں سے بات کریں گے نا, اگر ان کو آپ کے قانون پر کوئی اعتراض ہے تو تب ان کو اکاموڈیٹ کریں گے. اگر اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ ہم صاحب یہ بتائیے کہ اگر جو مغربی قوانین ہیں ان کی بنیاد انسانی دانش اور جو اسلامی قوانین ہیں ان کی بنیاد الہامی دانش ہے, تو پھر غامی صاحب مذہب ایک متغیر انسانی سماج کو ایک غیر متغیر شریعت کے ذریعے کس طرح رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مذہب کے ہر پہلو کو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی زندگی میں بیک وقت کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ مغربی قوانین کی بنیاد انسانی دانش, مجھ کو تو کوئی دانش کبھی نظر نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے قوانین بھی بنائے گئے ہیں الل ٹپ ہیں بالکل. آپ چوری کی سزا مقرر کرتے ہیں, اس کی بنیاد بتا دیں مجھے. آپ بدکاری کی سزا مقرر کرتے ہیں, اس کی سزا بنیاد بتا دیں مجھے. کوئی عقلی بنیاد موجود نہیں ہے, الل ٹپ ہیں بالکل. یعنی آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے تجربات کی بنیاد پر بدلتے رہتے ہیں. کبھی 3 سال کر دیتے ہیں, کبھی 4 سال کر دیتے ہیں, کبھی 5 سال. مغربی معاشرے میں بھی قانون کے ارتقاء کی ایک تاریخ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں انسانی دانش اور اس کا کوئی تقابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی ان معاملات میں فرمائی ہے جن میں عقل انسانی کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد موجود نہیں. یورپ میں پھر جرائم کی شرح اسلامی ممالک سے کم کیوں ہے؟ جرائم کا تعلق اصل میں سزاؤں سے نہیں ہوتا. میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں, جرائم کا تعلق معاشی حالات سے ہے, سماجی حالات سے ہے, تعلیمی معاملات کیسے ہیں, سوسائٹی کے اندر لوگوں کو رزق ملتا ہے یا نہیں ملتا, کوئی ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے, آپ نے لوگوں کی تعلیم تربیت کا عمومی اہتمام کیا کر رکھا ہوا ہے, ٹریڈیشنز آپ کی کیا ہیں, اس کا تعلق اس سے ہے. یہ 2 باتوں کو آپ الگ الگ رکھیے. یہی مغربی معاشرہ ہے جس کو آپ آج دیکھ رہے ہیں,
یہی معاشرہ اس سے پہلے بھی موجود تھا اور صدیوں تک موجود رہا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کو بھی ازراہ کرم پڑھ لیجئے. تو انسانی دانش بھی ارتقا پذیر رہتی ہے. اور الہامی دانش کا کام کیا ہے؟ الہامی دانش کا کام یہ ہے کہ وہ انسانی دانش کی رہنمائی کرتی ہے. کن معاملات میں کرتی ہے؟ ان معاملات میں کرتی ہے جس میں انسان کے لیے فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. آپ نے آگے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، ہم ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی بات دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہ اس کو شرع صدر سے قبول کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے. وہ اس کو قبول نہیں کرتے تو ہم کسی چیز کو ان پر ٹھونسنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ساری دنیا، میں تو امریکہ کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہوں گا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کو بیان کروں گا اور یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اس عقلی اصول پر مبنی ہے، اس کے یہ فوائد ہیں، انسانیت کے لیے یہ ایسے رحمت ہے، اس کے دلائل دوں گا، بیان کر دوں گا. وہ قبول کر لیتے ہیں اور خدا کا قانون نافذ کر دیتے ہیں. آپ کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ صاحب یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ناظرین، پتھر کے دور سے لے کر 21ویں صدی تک کا سفر انسان کے شعوری ارتقاء کی داستان ہے. شکاری دور کے بعد جب انسان فصلیں اگانے کا راز جان کر زرعی دور میں داخل ہوا تو اس نے تاریخ میں پہلی بار باضابطہ طور پر قانون کو رواج دیا، جس پر مثال کے طور پر عراق میں شاہ شمس جیسے دیوتاؤں نے اپنی الوہیت کی مہر ثبت کی. پھر سامی مذاہب کی خدائی شریعت نے ان انسانی دیوتاؤں کے احکام کو منسوخ کر کے خدائے بزرگ و برتر کی حاکمیت کا اثبات کیا، اور یوں انسانی سماج سے متعلق بنیادی قوانین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا. جیسا کہ گاندھی صاحب نے فرمایا کہ اسلامی شریعت میں جو شامل میکسیمم پینلٹیز ہیں ان کا اطلاق صرف اور صرف مخصوص حالات میں کیا جائے گا، ہر حالت میں نہیں کیا جائے گا، ہمارے لیے قابل غور ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہو، اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.